السلام علیکم۔ چھوٹا مگر انتہائی تیز رفتار ہیلی کاپٹر فضا کی بلندیوں میں پرواز کرتا ہوا تیزی سے شمال کی طرف بڑھا جا رہا تھا۔ پائلٹ کی سیٹ کے ساتھ ایک درمیانے قد کا نوجوان فوجی یونیفارم پہنے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں سے دوربین چمٹی ہوئی تھی اور وہ ہیلی کاپٹر کی چھوٹی کھڑکی سے مسلسل نیچے دیکھے چلا جا رہا تھا، اور ساتھ ساتھ پائلٹ کو مختلف سمتوں میں مڑنے کے بارے میں ہدایات بھی دیتا جا رہا تھا۔ اب بارڈر قریب آ گیا ہے، اس لیے رفتار آہستہ کر لو، کھڑکی میں جھانکنے والے نوجوان نے بغیر مڑے پائلٹ سے مخاطب ہو کر کہا، اور پائلٹ نے یک لخت رفتار کم کر دی۔ ہیلی کاپٹر کو زوردار جھٹکا لگا۔ کیا کر رہے ہو احمق، نان سینس! ابھی دوربین گر جاتی تو۔ نیچے دیکھنے والے نوجوان نے انتہائی غصیلے انداز میں مڑ کر پائلٹ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کا چہرہ یکدم غضبناک ہو گیا تھا۔ سوری کیپٹن طارق، پائلٹ نے سہمے ہوئے لہجے میں کہا، اور کیپٹن طارق ایک بار پھر نیچے دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ اوہ، کار بارڈر پر رک گئی ہے، رفتار اور آہستہ کر لو، کیپٹن طارق نے کہا، اور اس بار پائلٹ نے بغیر جھٹکا دیے ہیلی کاپٹر کی رفتار آہستہ کر دی۔ روک لو، یہیں فضا میں روک لو، معاملہ خراب لگتا ہے، کیپٹن طارق نے چیختے ہوئے کہا، اور ہیلی کاپٹر فضا میں ہی معلق ہو گیا۔ اوہ، طاہرہ کو بارک میں لے جایا جا رہا ہے، کیپٹن طارق نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ سر، لیڈی طاہرہ بے حد ہوشیار ایجنٹ ہیں، وہ ان سے ضرور نمٹ لیں گے، پائلٹ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم اپنی چونچ بند نہیں رکھ سکتے احمق، کیپٹن طارق نے ایک بار پھر انتہائی زہریلے لہجے میں کہا۔ وہ ضرورت سے کچھ زیادہ ہی مشتعل مزاج واقع ہوا تھا۔ سوری سر، پائلٹ نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا۔ البتہ اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ اس کا جی چاہ رہا ہے کہ لات مار کر کیپٹن طارق کو نیچے پھینک دے، لیکن ظاہر ہے وہ سوائے منہ بنانے کے اور کچھ نہ کر سکتا تھا، اس لیے خاموش ہو رہا۔ اوہ، لیڈی طاہرہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے، کیپٹن طارق نے یک لخت اچھلتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جلدی سے ہاتھ بڑھا کر گود میں رکھے ہوئے ایک چھوٹے سے ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، کیپٹن طارق کالنگ اوور، کیپٹن طارق نے تیز اور پرجوش لہجے میں کہا۔ یس کرنل ڈی اٹینڈنگ اوور، دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی۔ لیڈی طاہرہ کو بارڈر پر گرفتار کر لیا گیا ہے، اسے ایک سفید رنگ کی کار میں بٹھا کر لے جایا جا رہا ہے، جبکہ اس کی کار ایک فوجی چلا رہا ہے۔ مسلح فوجیوں نے اسے گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ میں نیچے اتر کر ان سے ٹکرا جاؤں سر؟ اوور، کیپٹن طارق نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ نیچے اتر کر نہیں، وہیں ہیلی کاپٹر سے ہی چھلانگ لگا دو احمق آدمی، تمہیں اس لیے بھیجا گیا ہے کہ تم ان سے لڑنا شروع کر دو۔ اوور، دوسری طرف سے انتہائی سخت اور کھردرے لہجے میں کہا گیا، اور اس بار کیپٹن طارق کا منہ بن گیا جبکہ پائلٹ کا چہرہ بے اختیار کھل اٹھا۔ سر، نگرانی کے لیے کہا گیا تھا سر، لیکن سر، اب جب کہ وہ لیڈی طاہرہ کو لے جا رہے ہیں تو سر۔ اوور، کیپٹن طارق فکرہ مکمل نہ کر سکا۔ سنو کیپٹن، اب اگر تم نے احمقانہ باتیں کیں تو میں پائلٹ کو حکم دوں گا کہ وہ تمہیں گولی مار کر وہیں سے نیچے پھینک دے۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ ایجنٹ بن سکو۔ نان سینس! لیڈی طاہرہ کی گرفتاری عین منصوبے کے مطابق ہے، وہ لازماً اسے اپنے کسی خفیہ اڈے پر لے جائیں گے۔ تم نے اس اڈے کی نگرانی کرنی ہے اور پھر نیچے اتر کر اس اڈے کے کسی آدمی کا میک اپ کر کے وہیں رہنا ہے تاکہ بعد میں تم مشن کے لیے کام کر سکو۔ تمہیں بریف نہیں کیا گیا تھا؟ اوور، کرنل ڈی نے دھاڑتے ہوئے کہا۔ سوری سر، مجھے تو نگرانی کے لیے کہا گیا تھا سر، انچارج نے کہا تھا کہ باقی ہدایات موقع پر دی جائیں گی۔ اوور، کیپٹن طارق نے انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، اب سمجھ گئے ہو، لیڈی طاہرہ تمہاری مدد کرے گی، وہ انتہائی ہوشیار ایجنٹ ہے، جب تم وہاں سیٹ ہو جاؤ گے تو پھر وہ وہاں سے فرار ہو جائے گی۔ لیڈی طاہرہ اور تمہارے درمیان کوڈ ایف ایکس ہوگا، انتہائی ہوشیاری سے کام کرنا۔ اوور، دوسری طرف سے کرنل ڈی نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، آپ بے فکر رہیں سر۔ اوور، کیپٹن طارق نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اس کی آنکھیں اندرونی جوش سے چمکنے لگی تھیں، اور وہ ابھی حال ہی میں ٹریننگ مکمل کر کے ملٹری ڈی سروس میں آیا تھا، اور یہ ٹریننگ کے بعد اس کا پہلا مشن تھا، اس لیے وہ ضرورت سے زیادہ ہی پرجوش دکھائی دے رہا تھا۔ اب مزہ آئے گا، میں ان پاک ایشیا والوں کو ایسا سبق سکھاؤں گا کہ آئندہ قیامت تک وہ کیپٹن طارق کے نام سے دہشت کھاتے رہیں گے۔ کیپٹن طارق نے ٹرانسمیٹر بند کرتے ہوئے کہا۔ سر، یہیں رکنا ہے یا آگے جانا ہے؟ پائلٹ نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔
اوہ تم یہیں کھڑے ہو احمق آدمی، اوہ کاریں تو اب تک نکل گئی ہوں گی، تیز چلاؤ، جلدی کرو نان سینس، کیپٹن طارق نے یکلخت انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور پائلٹ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے ہیلی کاپٹر ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دیا۔ کیپٹن طارق اب دوربین آنکھوں سے لگائے نیچے دیکھنے لگا۔ ہاں ٹھیک ہے، ذرا آہستہ کر لو، میں نے انہیں چیک کر لیا ہے، شکر ہے بارڈر سے آبادی بہت دور ہے، ورنہ تو مسئلہ خراب ہو جاتا، یہ سب تمہارا قصور تھا، کیپٹن طارق نے مسلسل بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ پائلٹ کا چہرہ غصے اور جھنجھلاہٹ سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ ایک بار تو اس کا جی چاہا کہ وہ لات مار کر اس کیپٹن کے بچے کو نیچے پھینک دے، لیکن وہ جانتا تھا کہ کرنل ڈی نے اس کا جسم گولیوں سے چھلنی کر دینا ہے، اس لیے وہ اپنا غصہ پی گیا۔ ہیلی کاپٹر انتہائی بلندی پر تھا کہ اسے نیچے سے بغیر خاص دوربین کے چیک نہ کیا جا سکتا تھا، جبکہ کیپٹن طارق کے ہاتھ میں مخصوص ساخت کی دوربین تھی، اس لیے وہ اتنی بلندی سے بھی نیچے ہر چیز کو انتہائی واضح طور پر دیکھ رہا تھا۔ اوہ کاریں مڑ گئی ہیں، جنوب کی طرف مڑ جاؤ، کیپٹن طارق نے نیچے دیکھتے ہوئے کہا، اور پائلٹ نے ہیلی کاپٹر کا رخ جنوب کی طرف موڑ دیا۔ اوہو وہ رک گئی ہیں پہاڑی کے سامنے، ارے پہاڑی کے اندر جا رہی ہیں، اوہ خفیہ اڈا، ایک چٹان ڈھکن کی طرح اٹھی ہے اور کاریں اندر چلی گئی ہیں، روکو روکو ہیلی کاپٹر روک دو، میں باس سے بات کر لوں، کیپٹن طارق نے جلدی سے کہا، اور پھر اس نے دوربین سامنے ہک سے لٹکائی اور ٹرانسمیٹر کا بٹن دوبارہ آن کر دیا۔ کیپٹن طارق کالنگ اوور، کیپٹن طارق نے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہی مؤدبانہ لہجے میں کہا، یس کرنل ڈی اوور۔ دوسری طرف سے وہی بھاری آواز پھر سنائی دی، سر بارڈر سے اندر تقریباً 20 میل کے فاصلے پر جنوب مشرق کی طرف چھوٹی پہاڑیوں کا ایک طویل سلسلہ ہے، دونوں کاریں وہیں پہنچی ہیں، ایک چٹان ڈھکن کی طرح اٹھی ہے اور وہ دونوں کاریں اندر چلی گئی ہیں سر، اوور، کیپٹن طارق نے تیز تیز لہجے میں رپورٹ دیتے ہوئے کہا۔ گڈ، یہ یقیناً ان کا اہم خفیہ اڈا ہوگا، اب باقی کام تم نے کرنا ہے، تم نے میک اپ کر رکھا ہے نا، اور یونیفارم بھی پہن رکھی ہے، اوور، کرنل ڈی نے پوچھا۔ یس سر، ویسے میک اپ باکس بھی ہے اور کاغذات بھی ہیں تاکہ فوری طور پر کام آ سکیں، اوور، کیپٹن طارق نے جواب دیا۔ سنو، پہاڑی کی سائیڈ میں اتر جاؤ اور پھر کوشش کرو کہ تمہیں مشکوک سمجھ کر گرفتار کر کے اڈے کے اندر لے جایا جائے، اس طرح تم لیڈی طاہرہ کے پاس پہنچ جاؤ گے۔ اب آگے تمہارا کام ہوگا کہ تم کس طرح اپنے آپ کو وہاں ایڈجسٹ کرتے ہو، اب مشن کا یہ حصہ تمہاری کارکردگی پر منحصر ہے، جب لیڈی طاہرہ وہاں سے نکلے گی تو پھر مشن کو آگے بڑھایا جائے گا، کیا تم پوری طرح تیار ہو، اوور، کرنل ڈی نے پوچھا۔ یس سر، آپ بے فکر رہیں سر، اوور، کیپٹن طارق نے انتہائی پرجوش لہجے میں کہا۔ اوکے، گو آن، وش یو گڈ لک، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ کیپٹن طارق نے ٹرانسمیٹر بند کر کے ایک طرف رکھ دیا۔ اب تم مجھے پہاڑیوں سے کچھ دور اتار دو تاکہ نیچے سے کسی کی نظر نہ پڑے، اور پھر تم واپس چلے جانا، کیپٹن طارق نے پائلٹ کی طرف مڑ کر کہا، اور پائلٹ نے سر ہلاتے ہوئے ہیلی کاپٹر کو نیچے اتارنا شروع کر دیا۔ کیپٹن طارق اس طرح تن کر بیٹھ گیا جیسے نیچے اس کے استقبال کے لیے ملک کا صدر ہار اٹھائے کھڑا ہو، اس کا چہرہ ابھی سے اپنی کامیابی پر چمک رہا تھا اور وہ خیالوں ہی خیالوں میں مستقل ڈی ایجنٹ بننے کے خواب دیکھنے لگ گیا تھا۔ ٹیلی فون کی گھنٹی بجتے ہی بیڈ پر لیٹی ہوئی جولیا نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا، چونکہ آج کل کوئی کیس نہ تھا اس لیے جولیا ناشتے کے بعد بیڈ پر ہی لیٹ کر مطالعے میں مصروف تھی۔ یس جولیا اسپیکنگ، جولیا نے ریسیور اٹھاتے ہوئے بڑے ڈھیلے لہجے میں کہا، اس کا خیال تھا کہ کسی ساتھی ممبر کا فون ہوگا۔ ایکس 2، دوسری طرف سے غراتی ہوئی آواز سنائی دی، اور جولیا ایکس 2 کی آواز سنتے ہی یوں اچھلی جیسے اس کے جسم میں ہڈیوں کی بجائے سپرنگ فٹ ہوں۔ یس سر، سر حکم سر، جولیا نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے قدرے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ عمران تمہارے پاس پہنچ رہا ہے، تم اس کے آنے تک تیار ہو جاؤ، تم دونوں نے ملٹری اسپیشل ایجنسی کے چیف کرنل اسلم کے پاس جانا ہے، تم وہاں میری نمائندگی کرو گی جبکہ عمران تمہیں اسسٹ کرے گا، وہاں ایک دوست ملک کی ملٹری انٹیلیجنس کا چیف کسی خاص مقصد کے لیے آ رہا ہے، اس کے ساتھ اس ملک کی سیکرٹ سروس کا چیف اور دیگر اعلیٰ حکام بھی ہیں، تم نے یہ میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے۔ ایکس 2 کا لہجہ بے حد سپاٹ تھا۔ یس سر، مگر سر مسئلہ کیا ہے اور مجھے کیا کرنا ہوگا؟ جولیا نے سنجیدہ لہجے میں پوچھا۔
وہ کسی خاص ٹاپک پر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن ظاہر ہے میں ان سے نہیں مل سکتا، اس لیے تم میری نمائندگی کرو گی۔ پھر جو بھی صورتحال ہو تم اس کے مطابق اپنے آپ کو میری جگہ رکھ کر ڈیل کرو گی۔ ایکس 2 کا لہجہ قدرے نرم تھا۔ اوہ بہتر سر، میں کوشش کروں گی کہ آپ کے اعتماد پر پوری اتروں، جولیا نے مسرت سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے ایکس 2 نے اپنی جگہ اسے فیصلے کا اختیار دے کر اس پر انتہائی اعتماد کا مظاہرہ کیا تھا۔ کوشش نہیں، تمہیں پورا اعتماد پر اترنا ہوگا۔ کوشش کا لفظ آئندہ میرے سامنے دوبارہ مت لینا۔ ایکس 2 کا لہجہ ایک بار پھر غراہٹ آمیز ہو گیا۔ اوہ سوری سر، بس ویسے ہی منہ سے نکل گیا سر، سوری سر۔ جولیا ایک بار پھر بوکھلاہٹ کا شکار ہو گئی۔ عمران وہاں تمہارا سیکرٹری ہوگا، اس سے زیادہ اس کی اہمیت نہیں ہوگی، سمجھی؟ دوسری طرف سے ایکس 2 نے کہا۔ ٹھیک ہے سر، لیکن سر۔ ٹھیک ہے سر۔ جولیا شاید بات کرتے کرتے رک گئی تھی۔ یہی کہنا چاہتی ہو کہ عمران وہاں احمقانہ حرکتیں کرے گا؟ میں اسے سمجھا دوں گا، یہ معاملہ انتہائی سیریس ہے، اور اگر وہ پھر بھی کوئی غلط حرکت کرے تو میری طرف سے اجازت ہے کہ اسے شوٹ کر دینا۔ جس جگہ جانا ہے اس کا عمران کو علم ہے، وہ تمہیں لے جائے گا۔ واپسی پر مجھے تفصیلی رپورٹ دینا، ایکس 2 نے کرخت لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ جولیا نے طویل سانس لیتے ہوئے ریسیور واپس کریڈل پر رکھا اور پھر جلدی سے اٹھ کر وہ باتھ روم کی طرف بڑھ گئی تاکہ عمران کے آنے سے پہلے تیار ہو جائے۔ اس کا دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ یہ شاید پہلا موقع تھا کہ وہ کسی اعلیٰ سطحی اجلاس میں نہ صرف ایکس 2 کی نمائندگی کر رہی تھی، بلکہ ایکس 2 نے اسے ہر قسم کا فیصلہ کرنے کا بھی اختیار دے دیا تھا۔ بس اسے کھٹکا تھا تو عمران کی طرف سے تھا، کیونکہ عمران ایسے موقعوں پر اپنی حرکتوں سے باز نہ آتا تھا۔ لیکن اب جولیا نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر عمران نے کوئی حرکت کی تو وہ عمران کا حشر کر دے گی۔ تھوڑی دیر بعد جب وہ تیار ہو کر باہر آئی اور برش سے اپنے بالوں کو آخری ٹچ دینے ہی لگی تھی کہ کال بیل بج اٹھی۔ یس کم ان، جولیا نے بڑے باوقار لہجے میں کہا۔ اسے یقین تھا کہ آنے والا عمران ہی ہوگا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور دروازے پر عمران کی شکل نظر آئی۔ عمران نے اپنا مخصوص ٹیکنیکلر لباس پہنا ہوا تھا اور چہرے پر حماقتوں کا آبشار پورے زور و شور سے بہہ رہا تھا۔ مس جولیانا فٹز واٹر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ کا مزاج گرامی، بلکہ گرامی قدر، شب قدر، صبح بدر، بلکہ ویری سوری، بلکہ بالکل ہی سوری، کیونکہ اس سے زیادہ الفاظ مجھے یاد ہی نہیں آ رہے۔ عمران نے انتہائی احمقانہ انداز میں دروازے میں ہی کھڑے کھڑے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہنا شروع کر دیا۔ شٹ اپ، کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ تمہیں چیف نے بتایا نہیں کہ معاملہ بے حد سیریس ہے؟ جولیا نے جان بوجھ کر سخت لہجہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، اتنا سیریس تو نہیں بتایا، پھر ہسپتال فون کروں یا یہیں کسی لیڈی ڈاکٹر کو؟ عمران نے بڑے معصومانہ لہجے میں آنکھیں پھاڑتے ہوئے کہا۔ اوہ نان سینس، تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے، جولیا نے اس کا مطلب سمجھ کر سرخ پڑتے ہوئے کہا۔ میری حرکتوں سے نہیں مس جولیا، یہ تو سراسر الزام ہے۔ توبہ توبہ، عمران نے جلدی جلدی اپنے گالوں پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ اوہ تم خاموش نہیں ہو سکتے، جولیا اس بار واقعی بفر گئی۔ واہ، کیوں خاموش رہوں؟ کمال ہے، مجھ پر اتنا بڑا الزام لگایا جا رہا ہے اور میں خاموش ہو جاؤں؟ نہ مس جولیا، ایسے معاملات میں عمران نے انتہائی بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، میں تمہیں یہیں گولی مار دوں گی، دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے، جولیا نے بری طرح پیر پٹکتے ہوئے کہا۔ عمران نے آتے ہی اس کا سارا موڈ چوپٹ کر دیا تھا۔ لیکن وہ سیریس کیس کا کیا ہوگا؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ جولیا دانت بینچے چند لمحے خاموش کھڑی، عمران کو گھورتی رہی، پھر اس کا غصے سے سرخ پڑتا چہرہ نارمل ہوتا گیا۔ وہ شاید معاملات کی نزاکت کی وجہ سے اپنے غصے پر کنٹرول کر رہی تھی۔ دیکھو عمران، چیف نے کہا ہے کہ کوئی اعلیٰ سطحی اجلاس ہو رہا ہے جس میں نے چیف کی نمائندگی کرنی ہے اور تم وہاں میرے سیکرٹری ہوگے۔ پلیز، یہ چیف کی عزت کا سوال ہے، اس لیے کوئی احمقانہ حرکت برداشت نہیں ہوگی۔ جولیا نے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے سمجھانا شروع کر دیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرد کی نمائندگی کوئی عورت کرے؟ ارے ہاں، یہ ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ اچھا، تو اسی لیے وہ پردے میں ہے؟ کمال ہے، میں تو اسے آج تک مرد ہی سمجھتا رہا۔ حیرت ہے، عمران نے آنکھیں گھماتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہے ہو؟ جولیا نے کچھ نہ سمجھنے والے لہجے میں کہا۔ میرا مطلب ہے کہ چیف لازماً کوئی مردنما عورت ہے، آواز مردانہ ہوگی،
بس بس ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، عورت کی نمائندگی عورت ہی بہتر کر سکتی ہے۔ اب مجھے کوئی اعتراض نہیں، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا اور اندر آ کر اطمینان سے ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تمہیں جو بھی سوچتی ہے الٹی ہی سوچتی ہے، بہرحال میں تمہیں اس احمقانہ لباس میں ساتھ نہیں لے جا سکتی، اس لیے پہلے تم جا کر لباس بدلو، جولیا نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ احمقانہ لباس؟ تو اب لباس بھی احمقانہ اور عقل مندانہ ہو گئے ہیں۔ یہ عقل مندانہ لباس کون سا ہوتا ہے؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں پوچھا۔ میرا مطلب ہے کہ کوئی اچھا سا سوٹ پہن لو، جولیا نے کہا۔ سوٹ؟ اچھا تو سوٹ عقل مندانہ لباس ہے۔ اسی لیے سلیمان ہر وقت اپنے آپ کو عقل مند کہتا رہتا ہے۔ ویری سوری جولیا، اتنا عقل مند بننے میں تو کافی وقت لگے گا، پہلے مجھے سلیمان کی شاگردی کرنا پڑے گی، اور تمہیں تو معلوم ہے کہ سلیمان جیسا عقل مند مجھے صرف مونگ کی دال پکانا کم از کم 10 سال میں سکھائے گا، پھر شاید میں عقل مندانہ لباس کی ٹائی باندھ سکوں گا۔ اگر اتنا وقت دے سکتی ہو تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر چیف تمہاری بجائے کسی اور کو بھیج دیتا تو کتنا اچھا ہوتا، اسے بھی وہاں بھیجنے کے لیے تم جیسا احمق ہی ملا تھا، جولیا نے بے بسی سے دانت پیستے ہوئے کہا۔ چیف سے بات کر لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نے تو اس سے بڑا احتجاج کیا تھا کہ آج میں نے بر دکھاوے کے لیے جانا ہے، مگر وہ مانا ہی نہیں۔ اب تم خود بتاؤ کہ تمہارے ساتھ جانے سے میرا کتنا نقصان ہوگا۔ اگر میں مسمات اللہ رکھی کو آج پسند آ جاتا تو ہمیشہ کے لیے جوتیاں چٹخانے سے نجات مل جاتی۔ 10 ملیں ہیں مسمات اللہ رکھی کے ڈیڈی مسٹر اللہ دتا ہوشیار کی، اور مس اللہ رکھی اس کی اکلوتی بیٹی ہے۔ قسمت ہی خراب ہے اپنی۔ عمران کا لہجہ آخر میں رو دینے والے ہو گیا اور جولیا بے اختیار ہنس دی۔ شکر کرو بچ گئے ہو، ورنہ یہ تمہاری مسمات اللہ رکھی گن گن کر تمہارے سر پر 10 جوتیاں مارتی، جولیا نے ہنستے ہوئے کہا۔ عمران کی بات نے نہ جانے اس کی کون سی رگ دبا دی تھی کہ اس کا موڈ یکلخت خوشگوار ہو گیا تھا۔ 10 جوتیاں کھا کر اگر 10 ملیں مل جائیں تو سودا مہنگا نہیں مس جولیا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تمہاری قسمت میں جوتیاں کھانی ہی ہیں عمران، اس لیے افسوس کی ضرورت نہیں، چلو اٹھو چلیں، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی مار لو جوتیاں، ضروری تو نہیں کہ باہر سڑک پر ہی چل کر مارنی ہے، لیکن پہلے وہ ملیں، عمران نے چونکتے ہوئے کہا۔ چلو بس اب بہت بکواس ہو گئی ہے، چلو، جولیا نے یکلخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا، اور پھر خود ہی تیز تیز قدم اٹھاتی بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے بغیر عمران کو اٹھانا مسئلہ ہی بن جائے گا۔ اچھا اگر قسمت میں سڑک پر ہی جوتیاں کھانا ہے تو ٹھیک ہے، پتہ نہیں اللہ میاں جب میری قسمت بنانے لگا تھا تو فرشتوں نے اچھا مٹیریل کیوں نہیں مہیا کیا، یہ ضرور تنویر کی سازش ہوگی، وہ فرشتوں سے مل گیا ہوگا، عمران نے جولیا کے پیچھے باہر آتے ہوئے بڑبڑا کر کہا، اور جولیا ایک بار پھر ہنس پڑی۔ فلیٹ کی سیڑھیاں نیچے اترنے پر جولیا نے دیکھا کہ سفید رنگ کی ایک لمبی سی کار کھڑی تھی جس پر ملٹری کی مخصوص پلیٹ لگی ہوئی تھی، اور ایک باوردی فوجی ڈرائیور کار کے ساتھ اٹینشن کھڑا تھا۔ جولیا اور عمران کو نیچے اترتے دیکھ کر وہ تیزی سے آگے بڑھا، اور اس نے باقاعدہ فوجی انداز میں سلوٹ کیا اور پھر جلدی سے کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ جولیا بڑے باوقار انداز میں پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ عمران آگے بڑھ کر بیٹھنے لگا تو ڈرائیور نے جلدی سے دروازہ بند کر دیا۔ آپ آگے بیٹھیں، ڈرائیور نے قدرے تلخ لہجے میں کہا۔ وہ کیوں؟ کمال ہے، تم نے لیڈیز فرسٹ یعنی لیڈیز فرسٹ سیٹ کا محاورہ نہیں سن رکھا، عمران نے احتجاج کرتے ہوئے کہا۔ لیکن ڈرائیور نے سنی انسنی کی اور جلدی سے مڑ کر ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گیا۔ اس نے عمران کے لیے دروازہ کھولنے کا تکلف بھی نہ کیا۔ بیٹھ جاؤ عمران، وقت مت ضائع کرو، جولیا نے انتہائی باوقار لہجے میں حونقوں کی طرح باہر کھڑے ہوئے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ ظاہر ہے وہ اس وقت ایکسٹرو کی نمائندگی کر رہی تھی، رہ گیا عمران تو وہ سیکریٹری ہی تھا، بیچارہ سیکریٹری۔ یس میڈم، عمران نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، اور دوسرے لمحے وہ دھپ سے وہیں سڑک پر ہی آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ اوہ نان سینس، الو، احمق، یہ کیا کر رہے ہو؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھو، جولیا نے بری طرح بکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ فرنٹ سیٹ پر؟ اوہ اچھا میڈم، عمران نے بڑی بے نیازی سے اٹھ کر پتلون جھاڑتے ہوئے کہا۔ ساتھ سے گزرنے والے افراد عمران کو اس طرح بیٹھتے اور اٹھتے دیکھ کر بے اختیار ہنس پڑے تھے۔ ہنس لو، تمہیں میڈم کا سیکریٹری بننا پڑے
تو پتہ چلے۔ عمران نے انہیں غصیلے انداز میں مکہ دکھاتے ہوئے کہا اور پھر کار کا دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ گزرنے والے عمران کی بات سن کر اور زیادہ کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ چلو ڈرائیور، جولیا نے دانت پیستے ہوئے کہا اور ڈرائیور نے جھٹکے سے کار آگے بڑھا دی۔ یار، میڈم نے تمہیں چلنے کا حکم دیا ہے، تم نے کار چلا دی۔ تمہیں معلوم ہے کہ میڈم اپنے حکم کی حرف بحرف تعمیل مانگتی ہیں، اس لیے کار روکو اور خود چل پڑو۔ عمران نے ڈرائیور سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ تم خاموش نہیں بیٹھ سکتے؟ جولیا نے تقریباً دھاڑتے ہوئے کہا۔ اسے واقعی عمران پر بے حد غصہ آ رہا تھا کہ ڈرائیور تو اسے فوجی سے لوٹ مار رہا تھا اور یہ عمران خواہ بکواس کر کے سارا بھرم کھو رہا تھا۔ اچھا، تو اس کا نام تم ہے؟ واہ، اچھا نام ہے، مختصر سا، سادہ سا نام۔ لیکن مسٹر، تم تو پہلے ہی خاموش بیٹھا ہے میڈم، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس بار ڈرائیور کے سنجیدہ چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ تیر گئی۔ وہ شاید بڑی مشکل سے اپنے آپ کو کنٹرول کیے بیٹھا تھا۔ جولیا دانت بینچے بیٹھی ہوئی تھی، اس کا چہرہ غصہ ضبط کرنے کی وجہ سے سرخ پڑا ہوا تھا۔ کار انتہائی تیز رفتاری سے شہر کے درمیان سڑکوں سے گزر کر اب شمالی سمت ملٹری ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھی جا رہی تھی۔ ادھر عمران نے پشت کے ساتھ سر ٹکا کر اب باقاعدہ خراٹے لینے شروع کر دیے تھے۔ ڈرائیور نے ایک دو بار اس کی طرف دیکھا لیکن پھر خاموش ہو رہا، جبکہ جولیا جان بوجھ کر خاموش بیٹھی تھی۔ عمران کے خراٹے اس کی احمقانہ باتوں سے بہرحال قابل برداشت تھے۔ تھوڑی دیر بعد کار ملٹری ہیڈ کوارٹر کی پہلی چیک پوسٹ پر پہنچ گئی، لیکن یہاں اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہ روکا گیا اور اسے دور سے ہی آتا دیکھ کر چیکنگ راڈ اٹھا لی گئی۔ شاید پہلے سے ہی ہدایات پہنچ چکی تھیں۔ اس طرح 3 چیک پوسٹوں سے گزر کر کار ملٹری ہیڈ کوارٹر کے اندر سے گزر کر ایک سائڈ پر بنی ہوئی خاکی رنگ کی چھوٹی سی عمارت کے پورچ میں رک گئی۔ وہاں ہر طرف مسلح فوجی انتہائی ہوشیاری سے پہرا دے رہے تھے۔ کار رکتے ہی برآمدے میں موجود ایک کیپٹن تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے جلدی سے آ کر کار کا پچھلا دروازہ کھول دیا۔ تشریف لائیے میڈم، میرا نام کیپٹن ارشد ہے، کیپٹن نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا اور جولیا بڑے باوقار انداز میں باہر آ گئی۔ عمران کے خراٹے بدستور جاری تھے۔ کیپٹن ارشد اب عمران کی طرف مڑا تو اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے۔ اس احمق کو اٹھاؤ، یہ ہر جگہ سو جاتا ہے، جولیا نے تلخ لہجے میں کیپٹن ارشد سے کہا۔ اب اسے عمران کے خراٹوں پر غصہ آ رہا تھا۔ کیپٹن ارشد نے جیسے ہی دروازہ کھولا، عمران لڑک کر اس کے اوپر آ گرا۔ ارے ارے، کیپٹن ارشد نے اسے جلدی سے سنبھالتے ہوئے حیرت بھرے انداز میں کہا۔ عمران، ہوش میں آؤ، جولیا نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا اور عمران یکلخت اچھل کر یوں سیدھا کھڑا ہو گیا جیسے اس سے زیادہ چاق و چوبند آدمی دنیا میں موجود ہی نہ ہو۔ یس میڈم، ہوش میں آ گیا میڈم، حکم میڈم، عمران نے بڑے مؤدبانہ بلکہ فدویانہ انداز میں سر جھکاتے ہوئے کہا۔ اس وقت اس کے چہرے پر بالکل اس قسم کی بے چارگی سی ٹپکنے لگی تھی جیسے کہ عام طور پر خیراتی یتیم خانوں کے مینیجروں کے چہروں پر برستی رہتی ہے۔ کیپٹن ارشد بڑے حیرت بھرے انداز میں عمران کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید تشویش کی جھلکیاں نمایاں تھیں۔ میڈم، یہ آپ کے سیکریٹری ہیں یا؟ کیپٹن ارشد نے بڑے مؤدبانہ انداز میں جولیا سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ اسے شاید بتا دیا گیا تھا کہ جولیا پاک ایشیا کے سب سے طاقتور عہدیدار ایکس-2 کی نمائندہ ہے، اس لیے کیپٹن ارشد کا لہجہ حد سے زیادہ مؤدبانہ تھا۔ لیکن عمران کے متعلق اس کا رد عمل دیکھنے کے لائق تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ فیصلہ کر چکا ہو کہ اس احمق اور ہونک آدمی کو کسی صورت بھی میٹنگ روم تک نہ جانے دے گا۔ یا شوہر ہیں، یہی کہنا چاہتے ہیں آپ کپتان صاحب؟ یہ بات نہیں، میں نہ میڈم کا سیکریٹری ہوں نہ شوہر، بلکہ میرا نام علی عمران MSc DSc آکسن ہے اور میڈم میری باس ہیں، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں تعارف کرانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، لیکن اس سنجیدگی میں بھی حماقت کی جھلکیاں موجود تھیں۔ خاموش رہو عمران اور کیپٹن، کیا ہم یہیں کھڑے رہیں گے؟ میرا وقت بے حد قیمتی ہے، جولیا نے انتہائی سنجیدہ اور کرخت لہجے میں کہا۔ اوہ سوری میڈم، تشریف لائیے، باس اور دیگر شرکاء آپ کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ کے سیکریٹری کے بارے میں مجھے ہدایات لینی ہوں گی، کیپٹن ارشد نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور تیزی سے اندرونی راہداری کی طرف بڑھ گیا۔ تم اپنی حرکتوں سے باز نہیں آؤ گے تو میں سب کے سامنے گولی مار دوں گی، جولیا نے آگے بڑھتے ہوئے دانت کچکچا کر عمران سے مخاطب ہو کر کہا، اور میں شہید محبت کہلاؤں گا اور پھر میرے مزار پر قوالیاں ہوں گی، عرس پڑے جائیں گے، محبت کرنے والے جوڑے منتیں مانگیں گے،
عمران نے یوں خوش ہوتے ہوئے کہا جیسے جولیا کا اسے گولی مار دینا اس کے لیے بہت بڑا اعزاز ہو۔ عمران کی آواز اتنی اونچی تھی کہ آگے جاتا ہوا کیپٹن ارشد چونک پڑا، لیکن پھر بغیر بولے سیدھا ہو کر چلنے لگا۔ راہداری سے گزر کر وہ ایک بڑے کمرے میں پہنچ گئے، جہاں ایک بڑی سی میز اور اس کے گرد کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ صرف 1 منٹ میڈم، کیپٹن ارشد نے معذرت برے انداز میں کہا، اور پھر میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر اس نے ایک بٹن دبا دیا۔ کیپٹن ارشد بول رہا ہوں باس، میڈم ماں سیکرٹری تشریف لائی ہیں، مگر سر ان کا سیکرٹری مشکوک حرکتیں کر رہا ہے، اگر آپ باہر آ کر اس سے مل لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ کیپٹن ارشد نے عمران کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میڈم کو اندر بھیج دیں اور سیکرٹری کو وہیں روک لیں، میں میڈم سے تفصیلی بات کر کے پھر تمہیں اس کے متعلق احکامات دوں گا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز سنائی دی، کرنل اسلم میں تمہارے اس کیپٹن کے ساتھ باہر نہیں رہوں گا، یہ مجھے بدمعاش قسم کا آدمی لگ رہا ہے۔ عمران نے اچانک چیختے ہوئے کہا، اوہو یہ تو عمران کی آواز ہے۔ دوسری طرف سے کرنل اسلم کی چونکتی ہوئی آواز سنائی دی، یس سر، ان کے سیکرٹری کا نام عمران ہی ہے۔ کیپٹن ارشد نے حیرت برے انداز میں جواب دیا، اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کرنل اسلم آواز سے اس ہونک سیکرٹری کو کیسے پہچان گئے، اور پھر وہ اسے بے تکلفی سے پکار رہے تھے، حالانکہ کرنل اسلم جو کہ اسپیشل ملٹری انٹیلیجنس کے چیف تھے، انتہائی رعبدار اور دبدبے کے مالک تھے، اور فوج کے کمانڈر ان چیف تک کو گھاس نہ ڈالتے تھے۔ اوہ یو فول نانسنس، انہیں فوراً اندر بھیجو جلدی۔ دوسری طرف سے کرنل اسلم نے بری طرح چنگاڑتے ہوئے کہا، یس سر، کیپٹن ارشد نے بری طرح بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا، اور جلدی سے ریسیور رکھ کر مڑا۔ آپ تشریف لے جائیے، کیپٹن ارشد نے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں عمران اور جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، سوری، نہ میں اندر جاؤں گا اور نہ میری باس میڈم جولیا، اب تو کرنل اسلم ہی ہمیں منا کر لے جا سکتے ہیں، تشریف رکھیں۔ میڈم بڑی اچھی جگہ ہے یہ، ٹھنڈی اور کھلی جگہ۔ اب بھلا دیکھیں، آپ میڈم بھی بن گئیں اور باس بھی، لیکن آپ کا فلیٹ کتنا گرم اور ہوس زدہ ہے۔ عمران نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، بکواس مت کرو، چلو اندر۔ جولیا عمران کے ریمارکس پر بری طرح بپھر گئی۔ آپ جا سکتی ہیں تو جائیں، میں تو نہیں جاتا، آخر آدمی کو روٹھنے کا بھی تو حق ہونا چاہیے۔ یہ کیا جب کہو ٹھہر جاؤ تو ٹھہر جائے، اور جب کہے چل پڑو تو چل پڑے، آدمی نہ ہوا کوئی مشین ہو گئی، اور میں کم از کم ایسی مشین نہیں بن سکتا جس کا آپریٹنگ سوئچ کیپٹن ارشد جیسے کپتان کے ہاتھوں میں ہو۔ عمران کی زبان چل پڑی، جناب میں شرمندہ ہوں، آئی ایم ویری سوری، آپ مجھے معاف کر دیں، کیپٹن ارشد نے لجاتے ہوئے انداز میں کہا۔ اس کا رنگ اڑا ہوا تھا، اسے معلوم تھا کہ کرنل اسلم کو جب پتہ چلا کہ عمران اس کی وجہ سے روٹھا ہوا ہے تو اس کی شامت آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، ہوتے رہو شرمندہ، میں منع کرنے والا کون ہوں؟ بہرحال جب تک کرنل اسلم مجھے منا کر نہ لے جائے گا، کم از کم میں تو نہیں جاؤں گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ادھر جولیا علیحدہ کھڑی دانت پیس رہی تھی، اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا، اس کی ساری آن بان عمران کی وجہ سے خراب ہوتی جا رہی تھی، اور پھر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، یکلخت ایک سائیڈ کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا ادھیڑ عمر کا فوجی باہر آیا۔ یہ کرنل اسلم تھا، اسپیشل ملٹری انٹیلیجنس کا چیف۔ کیا بات ہے، میں نے کہا تھا کہ انہیں اندر بھیجو، لیکن کرنل اسلم نے بری طرح دھاڑتے ہوئے کیپٹن ارشد سے مخاطب ہو کر کہا، باس میں تو کہہ رہا ہوں باس، مگر عمران صاحب روٹھے بیٹھے ہیں۔ کیپٹن ارشد نے خوف سے ہکلاتے ہوئے کہا، روٹھے بیٹھے ہیں کیا مطلب؟ کرنل اسلم حیرت برے انداز میں ایک طرف صوفے پر بیٹھے ہوئے عمران کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل، میں روٹھا بیٹھا ہوں، یہ کوئی طریقہ ہے کہ تم چیف کے نمائندوں کے استقبال کے لیے دشمنوں کو بھیج دیتے ہو؟ عمران نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، دشمنوں کو کیا مطلب؟ کیپٹن ارشد میرا خاص آدمی ہے، کرنل اسلم نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا، اس کے چہرے پر شدید حیرت کے آثار ابھر آئے تھے۔ اچھا تو پھر آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ کمال ہے، میں سمجھا دشمنوں کا آدمی ہے، تبھی مجھے سیکرٹری شپ سے روک رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پر اب احمقانہ انداز کی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ آئیے میڈم آئیے، بہت دیر ہو گئی ہے، کرنل اسلم نے ایک طرف خاموش کھڑی جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، جو خاموش کھڑی بس دانت پیسے جا رہی تھی۔ ایکس 2 کے فون ملنے کے بعد وہ اس لیے مسرت سے کھلی جا رہی تھی کہ ایکس 2 کے خصوصی نمائندے کی حیثیت سے وہ سب سے اہم ہوگی، لیکن یہاں سب عمران کے ہی چکر میں تھے، اسے کوئی پوچھ ہی نہ رہا تھا۔ بہرحال کرنل اسلم کے کہنے پر وہ دروازے کی طرف مڑ گئی،
کیپٹن ارشد ایک طرف خاموش کھڑا تھا۔ کرنل اسلم اور جولیا اس کے قریب سے ہو کر آگے بڑھ گئے اور عمران اسے دیکھ کر استہزائیہ انداز میں مسکراتا ہوا یوں آگے بڑھ رہا تھا جیسے کوئی بہت بڑا فاتح کسی سلطنت کو فتح کرنے کے بعد دشمنوں کے جھکے ہوئے سروں پر پیر رکھتا ہوا آگے بڑھ رہا ہو۔ اور پھر جیسے ہی وہ کیپٹن ارشد کے پاس پہنچا، اچانک اس کے جسم نے بجلی کسی تیزی سے حرکت کی اور کیپٹن ارشد کی چیخ سے کمرہ گونج اٹھا۔ کیپٹن ارشد عمران کے ہاتھوں میں جکڑا اس کے سر کے اوپر سے بلند ہو کر ایک زوردار دھماکے سے نیچے فرش پر گرا تھا۔ کیا ہوا؟ کیا مطلب؟ کرنل اسلم نے بری طرح چیختے ہوئے مڑ کر کہا۔ خبردار، اگر حرکت کرنے کی کوشش کی تو گردن توڑ دوں گا، عمران نے یکلخت غراتے ہوئے کہا۔ نیچے گرے ہوئے کیپٹن ارشد کی گردن پر اس کا ایک پیر جمع ہوا تھا جبکہ دوسرا پیر اس نے کیپٹن ارشد کی ٹانگ پر رکھا ہوا تھا۔ عمران کا پیر کیپٹن ارشد کی گردن پر اس انداز میں جمع ہوا تھا کہ واقعی اگر کیپٹن ارشد حرکت کرتا تو اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ جاتی۔ عمران، کیا کر رہے ہو؟ جولیا نے حیرت بھرے انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ کرنل اسلم، کیپٹن کے دائیں بازو پر لگا ہوا سٹار اتارو، جلدی، عمران نے غراہٹ آمیز لہجے میں کہا۔ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ جولیا تو ایک طرف، کرنل اسلم جیسے شخص کے جسم میں سردی کی لہر سی دوڑ گئی۔ سٹار کی بات سنتے ہی کیپٹن ارشد نے یکلخت اچھلنے کی کوشش کی مگر دوسرے لمحے کھٹک کی آواز کے ساتھ ہی اس کے حلق سے چیخ نکلی اور پھر اس کا جسم ایک لمحے کے لیے پھڑک کر ساکت ہو گیا۔ وہ ختم ہو چکا تھا، اس کی ناک اور منہ سے خون کی لکیریں بہہ نکلی تھیں۔ کیپٹن ارشد کے حرکت کرتے ہی عمران نے مخصوص انداز میں پیر کو موڑ دیا تھا جس کے نتیجے میں اس کی گردن کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ اب اطمینان سے سٹار اتار لو، عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے بڑے مطمئن لہجے میں کہا۔ تم نے اسے مار ڈالا، کرنل اسلم نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ تو اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیتا تاکہ یہ اطمینان سے ہمیں گولیاں مار کر اپنے شاندار نشانے کی داد وصول کر کے باہر چلا جاتا۔ سوری کرنل، میں دشمنوں کو ایسا موقع نہیں دیا کرتا۔ عمران کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ دشمن؟ اوہ، کرنل اسلم نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور پھر جھک کر اس نے کیپٹن ارشد کے دائیں کندھے پر لگا ہوا سٹار نوچ لیا۔ یہ تو عام سٹار ہے، کیا ہے اس میں؟ کرنل اسلم کا لہجہ کاٹ کھانے والا تھا۔ اگر آپ کو اس کا اتنی آسانی سے پتہ چل سکتا تو میڈم مجھے سیکریٹری کی تنخواہ کیوں دیتی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا اور پھر کرنل کے ہاتھ سے سٹار لے کر اس نے اس کی ایک سائیڈ کو مخصوص انداز میں دبایا تو سٹار کا اوپر والا حصہ کسی ڈھکن کی طرح کھل گیا اور اندر انتہائی پیچیدہ مگر مختصر سی مشینری نظر آنے لگ گئی تھی۔ یہ جدید قسم کا اور وسیع حیطۂ عمل کا ڈیکٹا ٹیپ فون ہے جناب کرنل اسلم صاحب، اور آپ کی خصوصی میٹنگ کی تمام کارروائی اس میں ٹیپ ہو کر جانی تھی۔ یہ لیجئے اور اسے اپنی اسپیشل ایجنسی کے عجائب گھر میں رکھ لیجئے تاکہ آنے والی نسلوں کو پتہ چل سکے کہ پاک ایشیا کی اسپیشل ملٹری انٹیلیجنس کیسی کیسی مشینری کو ٹریس کر لیتی ہے، عمران نے بڑے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اور کرنل اسلم کی تو یہ حالت تھی کہ جیسے اس کے جسم میں خون کا ایک قطرہ تک باقی نہ رہا ہو۔ جولیا کا منہ بھی حیرت کے مارے آدھے سے زیادہ کھلا ہوا تھا۔ آپ کو اس کا کیسے علم ہوا؟ کرنل اسلم نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا۔ اب وہ عمران کو تم کی بجائے آپ کہہ رہا تھا۔ میں میڈم کا سیکریٹری ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ سیکریٹری ٹائپ کی مخلوق ایسی ہوتی ہے جسے ہر چیز کا پہلے سے ہی علم ہو جاتا ہے۔ ویسے اگر آپ اسے غور سے دیکھیں تو آپ کو اس کے سرے پر ہلکی سی چمک نظر آئے گی، ایسی چمک جیسے رات کے وقت کوئی پھلجھڑی چھوٹنے سے پیدا ہوتی ہے، اور یہی اس کی خاص نشانی ہے۔ اسے گزشتہ 10-12 سالوں سے 1130 ڈیکٹا ٹیپ فون کے نام سے فیلڈ میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ کوئی نئی ایجاد تو نہیں ہے، عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا، اور کرنل اسلم اور جولیا دونوں کے منہ اور زیادہ کھل گئے۔ اوہ، آپ کمال کے آدمی ہیں، حیرت ہے۔ میں بے حد شرمندہ ہوں عمران صاحب، سخت شرمندہ، کرنل اسلم نے انتہائی معذرت بھرے انداز میں کہا۔ وہ اب عمران کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی اور سیارے کی مخلوق ہو۔ آپ نے اچھا کیا کہ مجھے بتا دیا کہ میں ایک آدمی ہوں، ورنہ میں تو اب تک اپنے آپ کو ایک سیکریٹری ہی سمجھ رہا تھا۔ بہرحال اسے چیکنگ روم میں بھجوا دیجئے، اندر آپ کے مہمان بیٹھے بور ہو رہے ہوں گے، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا ٹھیک ہے، کرنل اسلم نے یوں کہا جیسے وہ اسپیشل ملٹری ایجنسی کا چیف نہ ہو بلکہ عمران کا ذاتی ملازم ہو۔ کرنل اسلم نے میز کے کنارے پر لگی ہوئی گھنٹی بجائی تو دوسرے لمحے دروازے سے ایک فوجی اندر داخل ہوا۔ میجر سولت کو بلاؤ، جلدی، کرنل اسلم نے دھاڑتے ہوئے کہا اور فوجی تیزی سے واپس مڑ گیا۔
آئیے مس جولیا، ہم تو اندر چلیں، کم از کم مہمانوں سے تعارف تو ہو جائے گا۔ عمران نے مسکرا کر دروازے کی طرف مڑتے ہوئے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، آپ تشریف لے جائیں، میں کیپٹن ارشد کی لاش بھی بھجواتا ہوں اور اس بارے میں تفصیلی انکوائری کا حکم دے کر ابھی آتا ہوں۔ کرنل اسلم نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا اور عمران اور جولیا اندرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے۔ دروازہ کھلا تو کمرے میں بیٹھا میجر پرمود یکلخت اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو میجر بیٹھو، آنے والے نے بڑے مشفقانہ لہجے میں کہا اور پھر گھوم کر میز کے پیچھے پڑی ہوئی اونچی نشست والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میجر پرمود بھی میز کی دوسری طرف رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ چکا تھا۔ یہ بلغاریہ کی ملٹری ڈی ایجنسی کا چیف کرنل ڈی تھا۔ آپ نے مجھے یاد کیا تھا کرنل، میجر پرمود نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، میں اہم میٹنگ میں مصروف تھا، وہاں مجھے چند لمحے دیر ہو گئی، اس لیے تمہیں انتظار کرنا پڑا، کرنل ڈیک نے قدرے معذرت بھرے لہجے میں کہا۔ او سر، کوئی بات نہیں، میجر پرمود نے متشکرانہ لہجے میں کہا۔ البتہ اس کی آنکھوں میں قدرے حیرت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے، کیونکہ کرنل ڈی کا رویہ کچھ بدلا ہوا تھا۔ کرنل ڈی، اور اس طرح کی باتیں؟ تم شاید میرے رویے کی وجہ سے حیران ہو رہے ہو۔ ایسی کوئی بات نہیں میجر، میرے دل میں تمہارے لیے بے حد قدر ہے۔ تم بلغاریہ کی ناک ہو، تم جیسے سپوتوں پر قومیں صدیوں فخر کرتی رہتی ہیں، کرنل ڈی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او سر، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیسا سپوت اور کیسا فخر؟ میں تو صرف اپنی ڈیوٹی سر انجام دیتا ہوں، میجر پرمود نے کہا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس بار میں جس مشن پر تمہیں بھیجنا چاہتا ہوں، یہ مشن ایسا ہے کہ جس میں تمہاری کامیابی کے چانس 50-50 ہیں، اور اگر تم ناکام رہے تو پھر نہ تم میجر رہو گے اور نہ میں کرنل ڈی رہوں گا، کرنل نے یکلخت سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ 50-50 چانس کا مطلب تو کامیابی ہوتا ہے سر، میرے لیے اگر 99% ناکامی کے چانس ہوں تب بھی میں باقی 1% کامیابی کو 100% بنا لیتا ہوں، میجر پرمود نے حیرت سے بھویں اچکاتے ہوئے کہا۔ وہ حیران ہو رہا تھا کہ کرنل ڈی کو آج کیا ہو گیا ہے، اس سے پہلے تو اس نے کبھی ایسی باتیں نہ کی تھیں۔ پاک ایشیا کے علی عمران اور سیکرٹ سروس کے چیف ایکس-2 کو جانتے ہو؟ کرنل ڈی نے آگے کی طرف جھکتے ہوئے پراسرار سے انداز میں پوچھا۔ علی عمران نام تو سنا ہوا ہے، اور یہ بھی سنا ہوا ہے کہ یہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے لیے فری لانسر انداز میں کام کرتا ہے۔ بظاہر احمق لیکن دراصل انتہائی چالاک اور عیار آدمی ہے، اور جہاں تک ایکس-2 کا تعلق ہے، صرف اس قدر معلوم ہے کہ وہ پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کا چیف ہے اور کبھی کسی کے سامنے نہیں آتا۔ اس سے زیادہ کا مجھے علم نہیں، کیونکہ میرا فیلڈ ان لوگوں سے مختلف ہے، میجر پرمود نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس بار شاید تمہارا مقابلہ ان سے ہو جائے، اس لیے میں 50-50 چانس کی بات کر رہا ہوں۔ یہ فائل دیکھو، اس میں عمران کے بارے میں کچھ تفصیلات موجود ہیں، پہلے اسے پڑھ لو۔ کرنل ڈی نے میز کی دراز کھول کر ایک فائل نکال کر میجر پرمود کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ میجر پرمود نے فائل لے کر اسے کھولا اور پھر بغور اسے پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ یہ فائل 5-6 اوراق پر مشتمل تھی۔ میجر پرمود جیسے جیسے فائل پڑھتا جا رہا تھا، اس کی فراخ پیشانی پر سلوٹیں ابھرتی جا رہی تھیں۔ فائل کے اختتام پر 3-4 فوٹو بھی موجود تھے۔ میجر پرمود کچھ دیر تک ان تصویروں کو دیکھتا رہا، پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر فائل بند کر دی۔ یس سر، میں نے پڑھ لی ہے، مجھے تو یہ فائل مبالغے پر مبنی معلوم ہو رہی ہے۔ یوں لگتا ہے جیسے عمران کے کسی پرستار نے اسے ہیرو بنانے کے چکر میں من گھڑت واقعات لکھ دیے ہیں، میجر پرمود نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، اور کرنل ڈی کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ تم اسے خود کام کرتے ہوئے دیکھو گے، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ جو کچھ اس فائل میں لکھا گیا ہے وہ اصل سے کتنا کم ہے، کرنل ڈی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے میز کے کناروں پر لگے ہوئے مختلف بٹن دبا دیے۔ بٹن دبتے ہی کمرے میں یکلخت اندھیرا چھا گیا، اور اس کے ساتھ ہی سامنے دیواروں پر ایک سکرین روشن ہو گئی۔ یہ سکرین ایسے رخ پر تھی کہ میجر پرمود اور کرنل ڈی دونوں کو آسانی سے نظر آ رہی تھی۔ دیکھو اس عمران کو، اندھیرے میں کرنل ڈی کی آواز سنائی دی۔ دوسرے لمحے سکرین پر جھماکا ہوا، اور پھر اس پر ایک گارڈن پارٹی کا منظر ابھر آیا۔ یہ جو چوتھی میز پر ٹیکنی کلر لباس پہنے احمق سا آدمی بیٹھا نظر آ رہا ہے، یہ علی عمران ہے، کرنل ڈی کی آواز سنائی دی۔ میں نے اسے پہچان لیا ہے سر، فوٹو میں نے دیکھ لیے ہیں، میجر پرمود نے جواب دیا۔ پارٹی میں خاصی گہما گہمی نظر آ رہی تھی۔ پھر اچانک عمران کی سائیڈ میز پر بیٹھے ہوئے نوجوان نے بجلی کی سی تیزی سے ریوالور نکالا اور عمران پر فائر کر دیا۔ اس نوجوان کے انداز میں اس قدر مہارت اور پھرتی تھی
کہ میجر پرمود جیسا شخص بھی اس کی داد دیے بغیر نہ رہ سکا، لیکن دوسرے لمحے وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ عمران اس سے بھی زیادہ تیزی سے اپنے آپ کو ہٹا کر گولی کی زد سے بچ نکلا، بلکہ پلک جھپکنے میں وہ اچھلا اور اس کی لات نے نوجوان کے ہاتھ سے ریوالور بھی فضا میں اچھال دیا۔ اسی لمحے ارد گرد موجود تقریباً 10 کے قریب افراد نے ریوالور نکال کر عمران پر فائر کھول دیا، لیکن عمران کے جسم میں تو واقعی بجلیاں بھری ہوئی تھیں۔ وہ صرف چھلانگ لگا کر ان کے سروں کے اوپر سے نکل گیا۔ اس طرح 10 میں سے 4 افراد تو اپنے ساتھیوں کی گولیوں کا شکار ہو گئے، اور پھر باقی 6 افراد کو عمران نے اس تیزی پھرتی اور حیرت انگیز مہارت سے زمین بوس کر دیا کہ میجر پرمود جیسا ایجنٹ بھی پلکیں جھپکانا بھول گیا۔ اس کے ساتھ ہی سکرین ایک دھماکے سے صاف ہو گئی اور کمرہ چٹک کی آواز سے روشن ہو گیا۔ یہ اس شخص کے صرف ایک انداز کی ہلکی سی جھلک ہے، کرنل ڈی کی آواز سنائی دی اور میجر پرمود جو حیرت سے بت کی طرح بیٹھا تھا بے اختیار چونک پڑا۔ واقعی باس، یہ شخص لڑائی بھڑائی کے فن میں حیرت انگیز صلاحیتیں رکھتا ہے۔ اس نے اپنے اس انداز سے مجھے بھی حیرت زدہ کر دیا ہے، میجر پرمود نے پہلی بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اب شاید تمہیں اس فائل کے مندرجات پر کچھ یقین آ گیا ہوگا۔ کرنل ڈی نے یوں کہا جیسے وہ ہر قیمت پر عمران کی برتری ثابت کرنے پر تلا ہوا ہو۔ ہاں، بہرحال اس شخص سے میرا ٹکراؤ کس انداز میں ہونا ہے؟ میجر پرمود نے سر جھٹکتے ہوئے جواب دیا۔ میرا مقصد تمہیں خوف زدہ یا مرعوب کرنا نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ صلاحیتوں کے لحاظ سے تم عمران سے کسی طور بھی کم نہیں ہو۔ میں نے یہ فائل اور فلم تمہیں صرف اس لیے دکھائی ہے کہ تمہیں اندازہ ہو جائے کہ عمران کیسا آدمی ہے۔ کرنل ڈی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں جواب دیا۔ میں سمجھ گیا سر، میجر پرمود نے بھی سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب اصل بات سن لو۔ بلغارنیا کی ڈیفنس لیبارٹری میں ایک اہم جنگی فارمولے پر کام ہو رہا ہے۔ جب فارمولہ کامیابی کے قریب پہنچا تو اچانک ایک سائنسدان پروفیسر بارکی لیبارٹری سے غائب ہو گیا۔ اس کے اس طرح اچانک غائب ہونے پر جب پڑتال کی گئی تو پتہ چلا کہ اصل فارمولہ بھی غائب ہے۔ اس پر ملٹری انٹیلیجنس نے انتہائی تیزی سے کام کیا تو یہ اطلاع ملی کہ پروفیسر بارکی کو پاک ایشیا میں دیکھا گیا ہے، جس پر ہم نے پروفیسر بارکی کو فارمولے سمیت واپس لانے کے لیے گروپ بھیجا تو پتہ چلا کہ پروفیسر بارکی فارمولہ سمیت وہاں سے بھی کہیں جا چکا ہے یا اسے چھپا دیا گیا ہے۔ بہرحال اس سلسلے میں یہ رپورٹ بھی ملی ہے کہ آخری بار پروفیسر بارکی نے پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹو سے ملاقات کی تھی۔ اس کے بعد اس کا کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ یہ فارمولہ اس قدر اہم ہے کہ اگر پاک ایشیا کے ہاتھ لگ گیا اور اس نے اس پر ہتھیار تیار کر لیا تو اس پورے علاقے میں جنگی لحاظ سے اس کی پوزیشن انتہائی بہتر ہو جائے گی اور بلغارنیا کا دفاع خطرے میں پڑ جائے گا۔ یہ درست ہے کہ بلغارنیا اور پاک ایشیا دونوں کے تعلقات بظاہر دوستانہ اور اچھے ہیں، لیکن در پردہ دونوں کے درمیان جدید ترین جنگی ہتھیاروں کی دوڑ جاری ہے اور دونوں ملکوں کے مفادات اپنے اپنے اور دراصل ایک دوسرے کے متضاد ہیں۔ یہ کیس ملٹری انٹیلیجنس سے سیکشن ڈی کو ریفر کر دیا گیا۔ میں نے اپنے طور پر تحقیقات شروع کر دیں۔ لیڈی طاہرہ اور کیپٹن طارق کے ذریعے کام آگے بڑھایا گیا۔ لیڈی طاہرہ کو گرفتار کرا کر پاک ایشیا کے ایک اہم فوجی اڈے پر بھجوایا گیا اور کیپٹن طارق کو بھی وہاں بھیجا گیا۔ وہاں پہنچ کر کیپٹن طارق نے اس اڈے کے ایک اہم فرد میجر سہولت کی جگہ لے لی اور لیڈی طاہرہ فرار ہو کر واپس آ گئی۔ میجر سہولت انتہائی کام کا آدمی نکلا۔ وہ پاک ایشیا کی ملٹری انٹیلیجنس کا اہم مہرا تھا اور کسی خاص مشن پر اس سرحدی اڈے پر آیا تھا۔ اس طرح کیپٹن طارق میجر سہولت کے روپ میں واپس ہیڈ کوارٹر چلا گیا۔ وہاں پہنچ کر اس نے میری ہدایات پر اپنا جال پھیلایا تو انکشاف ہوا کہ پروفیسر بارکی کو پاک ایشیا کی کسی انتہائی خفیہ لیبارٹری میں منتقل کر دیا گیا ہے اور اس فارمولے کی تیاری کے لیے اس لیبارٹری میں پاک ایشیا کے انتہائی قریبی دوست ملک شوگران کے سائنسدان بھی کام کر رہے ہیں، اور یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اس لیبارٹری کی حفاظت کا کام پاک ایشیا کے حکام نے خصوصی طور پر پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹو کے ذمہ لگا دیا ہے۔ چنانچہ میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یہ مشن تمہارے سپرد کر دیا جائے۔ تم نے پروفیسر بارکی کو فارمولے سمیت اس لیبارٹری سے اس طرح اغوا کر کے لے آنا ہے کہ پاک ایشیا والے سر پیٹتے رہ جائیں۔ کرنل ڈی نے تفصیل سے بتاتے ہوئے کہا۔ پروفیسر بارکی کو ضروری ساتھ لانا ہے یا صرف فارمولے سے گزارا ہو جائے گا؟ میجر پرمود نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ پروفیسر بارکی اس فارمولے کا اصل موجد ہے اور جہاں تک فارمولے کا تعلق ہے یہ صرف اشارات پر مبنی ہے۔
باقی پروفیسر بارکی کے ذہن میں ہے، لیکن اگر کسی بھی صورت میں پروفیسر بارکی نہ آ سکے تو پھر اس کا ہلاک کر دیا جانا ضروری ہے۔ فارمولے کے اشارات پر ہمارے سائنسدان نئے سرے سے محنت کر کے اسے سنبھال لیں گے۔ بہرحال فارمولے کی واپسی ہر صورت میں ضروری ہے، کرنل ڈی نے جواب دیا۔ لیکن اب تک یہ اشارات پاک ایشیا اور شوگران کے سائنسدانوں کو بھی معلوم ہو گئے ہوں گے۔ میجر پرمود نے کچھ لمحے سوچنے کے بعد کہا، نہیں، اس کا امکان نہیں ہے، کیونکہ پروفیسر بارکی دراصل نسلاً یہودی ہے۔ اس نے لازماً اپنی اہمیت قائم رکھنے کے لیے اصل اشارات خفیہ رکھے ہوئے ہوں گے، اور جہاں تک میں نے تحقیقات کی ہیں، پروفیسر بارکی یہاں سے فرار بھی لالچ کی وجہ سے ہوا ہے۔ یہاں اس نے حکومت کو اصل فارمولہ دینے کے لیے ایک بھاری رقم وصول کر لی تھی، کیونکہ فارمولہ بے حد اہم تھا اور پروفیسر بارکی کافی عرصے سے بلغارنیا کے لیے کام کر رہا تھا، اس لیے حکومت نے اس پر اعتماد کر لیا۔ لیکن رقم وصول کرتے ہی وہ فرار ہو گیا، اور ظاہر ہے اس نے اب اس کا سودا پاک ایشیا اور شوگران سے کیا ہوگا۔ شوگران والے چونکہ اپنی خفیہ لیبارٹریوں میں کسی صورت میں بھی کسی غیر ملکی کو داخل نہیں ہونے دیتے، اس لیے یہ فارمولہ پاک ایشیا میں ہی تیار کیا جا رہا ہوگا، اور مجھے یقین ہے کہ پروفیسر بارکی کچھ روز وہاں کام کرنے کے بعد جب حکومت پاک ایشیا اور شوگران کو یہ باور کرا دے گا کہ فارمولہ واقعی قابل عمل ہے اور اس سے پاک ایشیا یا شوگران کی جنگی صلاحیتوں میں بے پناہ اضافہ ہو سکتا ہے، تو پھر وہ ان سے سودا کرے گا اور بھاری معاوضہ وصول کر کے وہاں سے بھی فرار ہونے کی کوشش کرے گا تاکہ اس فارمولے کو کسی اور ملک کو فروخت کر سکے۔ اور شاید اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک ایشیا والوں نے اس لیبارٹری کی حفاظت کا کام ملٹری سیکشن کی بجائے سیکرٹ سروس کے ذمہ لگایا ہے۔ آج صبح مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیا کی ملٹری اسپیشل ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں شوگران حکام اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے نمائندوں کے درمیان کوئی اہم میٹنگ ہونے والی ہے۔ اس پر کیپٹن طارق کی معرفت اس میٹنگ کی تفصیلات حاصل کرنے کا پلان بنایا گیا، اور کیپٹن طارق نے ملٹری اسپیشل ایجنسی کے چیف کرنل اسلم کے اسسٹنٹ کیپٹن ارشد کے ذریعے اس میٹنگ کی کارروائی 11:30 ڈیکٹا ٹیپ فون پر ٹیپ کرنے کی پلاننگ مکمل کر لی، اور 11:30 ڈیکٹا فون ٹیپ کیپٹن ارشد کے بازو پر موجود سٹار کی شکل میں لگا دیا، اور اس کا علم کیپٹن ارشد کو بھی نہ ہو سکا۔ لیکن بعد میں رپورٹ ملی کہ میٹنگ سے پہلے یہ ڈیکٹا ٹیپ فون ٹریس ہو گیا اور کیپٹن ارشد مارا گیا۔ اس طرح اس میٹنگ کی کارروائی کا ہمیں علم تو نہ ہو سکا، بہرحال اتنا پتہ چل گیا کہ اس میٹنگ میں شوگران کے اعلیٰ حکام اور پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ایجنٹ شامل ہوئے تھے، اور ظاہر ہے کہ یہ میٹنگ پروفیسر بارکی کے سلسلے میں ہی ہوئی ہوگی۔ کرنل ڈی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اس لیبارٹری کے محل وقوع کا کوئی اتا پتہ جہاں پروفیسر بارکی اپنے فارمولے سمیت موجود ہے؟ میجر پرمود نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ فی الحال تو اتنا ٹریس ہو سکا ہے کہ یہ لیبارٹری پاک ایشیا کے دارالحکومت کے کہیں آس پاس ہی موجود ہے، البتہ کیپٹن طارق کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح اس لیبارٹری کا پتہ چلا سکے، کرنل ڈی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تو ٹھیک ہے سر، میں اس مشن کے لیے پوری طرح تیار ہوں۔ میں اس عمران کے ذریعے اس خفیہ لیبارٹری کو ٹریس کر لوں گا، کم از کم اس کا کلو تو میرے پاس ہے۔ میجر پرمود نے بڑے مطمئن لہجے میں کہا، ہاں، لیکن جس طرح کا یہ شخص ہے اس کے متعلق تمہیں پتہ چل گیا ہے، اس لیے تم اپنا منصوبہ انتہائی احتیاط سے بناؤ گے۔ عمران بے حد چالاک اور عیار آدمی ہے، کرنل ڈی نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ آپ بے فکر رہیں باس، عمران ٹائپ آدمیوں کو میں ڈیل کرنا اچھی طرح جانتا ہوں۔ بہرحال آپ مطمئن رہیں، زیادہ سے زیادہ ایک ہفتے کے بعد پروفیسر بارکی اپنے فارمولے سمیت آپ کے سامنے موجود ہوگا۔ میجر پرمود نے انتہائی بااعتماد لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا، کیپٹن طارق سے اگر ملنا چاہو تو مل لینا، وہ ویسے بھی تمہارا بہت بڑا فین ہے، انتہائی ذہین، پرجوش اور کام کا آدمی ثابت ہو رہا ہے۔ یہ اس کا پہلا مشن ہے، لیکن اس میں اس نے خاصی اچھی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے۔ میں اسے کاشن دے دوں گا، تم اسپیشل 0 فریکوینسی پر اس سے بات کر سکتے ہو، کوڈ 009 بتا دینا، وہ تمہارے احکامات کی پوری طرح پیروی کرے گا۔ کرنل ڈی نے ہدایات دیتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا۔ پروفیسر بارکی کا کوئی فوٹو وغیرہ مل جائے گا؟ میجر پرمود نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا، ہاں، یہ لو اس مشن کی فائل، اس میں سب کچھ موجود ہے۔ کرنل ڈی نے میز کی دراز سے ایک سرخ رنگ کی فائل نکال کر میجر پرمود کو دیتے ہوئے کہا، اور پرمود نے فائل لے کر اسے تہہ کر کے جیب میں رکھا اور پھر کرنل ڈی کو گڈ بائے کہتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا۔ بلغارنیا کا کیپٹن طارق پاک ایشیا اسپیشل ملٹری انٹیلیجنس کے میجر سہولت کے روپ میں
اپنے مخصوص کمرے میں بڑی بے چینی کے عالم میں ٹہل رہا تھا۔ لیڈی طاہرہ کے پیچھے جب اسے پاک ایشیا کے سرحدی خفیہ اڈے کے گرد مشکوک انداز میں پھرتے ہوئے جب پکڑ کر اڈے کے اندر لے جایا گیا تو وہاں اس سے پوچھ گچھ میجر سہولت نے کی تھی، اور کیپٹن طارق کو جیسے ہی علم ہوا کہ میجر سہولت کا تعلق پاک ایشیا کی اسپیشل ملٹری ایجنسی سے ہے اور وہ کسی خاص کام سے اتفاقاً اس اڈے پر آیا ہوا ہے، تو اس نے فوراً ہی فیصلہ کر لیا کہ وہ میجر سہولت کا ہی روپ دھارے گا، کیونکہ میجر سہولت کا قد و قامت اور تقریباً چہرے اور بالوں کی ساخت کیپٹن طارق سے بہت ملتی جلتی تھی۔ شروع میں اس پر اور لیڈی طاہرہ پر خاصا تشدد کیا گیا تھا، لیکن پھر میجر سہولت کی عیاشانہ فطرت نے جلوہ دکھایا اور خصوصی پوچھ گچھ کے لیے وہ لیڈی طاہرہ کو، جو انتہائی پرشباب لڑکی تھی، ایک سیل میں لے گیا۔ کیپٹن طارق اشاروں کے مخصوص کوڈ میں لیڈی طاہرہ کو نہ صرف اپنے متعلق بتا چکا تھا، بلکہ اس نے اسے یہ اشارہ بھی دے دیا تھا کہ وہ میجر سہولت کا روپ دھارنا چاہتا ہے، اور لیڈی طاہرہ کا تو مشن ہی یہی تھا کہ وہ کیپٹن طارق کو وہاں ایڈجسٹ کر کے وہاں سے نکل جائے۔ چنانچہ جیسے ہی میجر سہولت نے لیڈی طاہرہ پر اپنی عیاش فطرت ظاہر کی، لیڈی طاہرہ نے فوراً ہی اسے اپنے شیشے میں اتار لیا، اور اس طرح میجر سہولت نے کیپٹن طارق کو وہیں علیحدہ سیل میں طلب کر لیا۔ اس کے بعد مسئلہ بالکل ہی آسان ہو گیا۔ لیڈی طاہرہ اور کیپٹن طارق نے مل کر میجر سہولت کو شکار کر لیا، اور پھر اس پر بے پناہ تشدد کر کے انہوں نے اس سے اسپیشل ملٹری ایجنسی اور اس کے ہیڈ کوارٹر کے متعلق تمام تفصیلات حاصل کرنے کے بعد اس کی گردن توڑ ڈالی۔ اس کے بعد کیپٹن طارق کو میجر سہولت کا روپ بدلنے میں کوئی پریشانی نہ ہوئی۔ خفیہ میک اپ باکس کی مدد سے سارا کام آسان ہو گیا۔ مردہ میجر سہولت کے چہرے پر کیپٹن طارق کا میک اپ کر دیا گیا۔ اس کے بعد کیپٹن طارق نے میجر سہولت بن کر کیپٹن طارق کی لاش اور لیڈی طاہرہ کو اسپیشل ملٹری ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر ہمراہ لے جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس طرح وہ انہیں جیپ میں ڈال کر وہاں سے چل پڑا۔ راستے میں جیپ کا ایکسیڈنٹ ظاہر کیا گیا۔ اس طرح لیڈی طاہرہ کو آزاد کر دیا گیا اور کیپٹن طارق کے مردہ جسم کے ٹکڑے اڑا دیے گئے، اور میجر سہولت معمولی سا زخمی ہو کر واپس ہیڈ کوارٹر پہنچ گیا، جہاں سرسری سی تحقیقات کے بعد یہ کیس ختم کر دیا گیا۔ اس طرح کیپٹن طارق اسپیشل ملٹری ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر میں بڑے اہم عہدے پر آزادی سے کام کرنے لگا، اور اس نے انتہائی اہم معلومات حاصل کر کے اسپیشل زیرو فریکوینسی پر کرنل ڈی تک پہنچانے شروع کر دیے۔ اس نے میجر سہولت کا بحروپ اس کامیابی سے بھرا تھا کہ کسی کو بھی اس پر شک نہ ہو سکا۔ پھر کرنل ڈی کی خصوصی ہدایات پر ہی اس نے کرنل اسلم کے پرسنل سیکرٹری کیپٹن ارشد کا اصل سٹار بدل کر اس کی جگہ 11:30 ڈیکٹا فون ٹیپ لگا دیا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ میٹنگ شروع ہونے والی ہے، صرف پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کے چیف ایکسٹرو کے نمائندے کا انتظار ہے، اور وہ اس میں اہم ترین میٹنگ کی کارروائی کے سلسلے میں ہی بے چین تھا کہ جلد از جلد یہ میٹنگ ختم ہو تو وہ ڈیکٹا ٹیپ فون واپس حاصل کر کے رپورٹ کرنل ڈی تک پہنچا دے۔ اسے صرف کیپٹن ارشد سے خطرہ تھا، کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ کیپٹن ارشد بے حد ذہین نوجوان تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے کیپٹن ارشد کے علم میں لائے بغیر سٹار بدل دیا تھا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور کیپٹن طارق نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔ دروازے پر ایک فوجی سپاہی موجود تھا۔ آپ کو باس یاد کر رہے ہیں، فوراً پہنچیں، سپاہی نے فوجی انداز میں سیلوٹ کرتے ہوئے کہا۔ او اچھا، کیپٹن طارق نے کہا، اور پھر وہ ہونٹ بھینچے تیزی سے کمرے سے نکلا اور تیزی سے استقبالیہ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میٹنگ کے دوران کرنل اسلم نے اسے کیوں بلایا ہے، اور پھر اگر اسے بلانا ہی ہوتا تو وہ کیپٹن ارشد کے ذریعے بلاتا، سپاہی بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی سوچتا ہوا وہ راہداری سے گزر کر جیسے ہی دروازے میں داخل ہوا، وہ بری طرح چونک پڑا، کیونکہ سامنے ہی فرش پر کیپٹن ارشد کی لاش پڑی ہوئی تھی، اور 11:30 ڈیکٹا فون بجائے کیپٹن ارشد کے کاندھے پر ہونے کے کرنل اسلم کے ہاتھ میں تھا۔ کمرے میں کرنل اسلم کے علاوہ اور کوئی موجود نہ تھا، اور کرنل اسلم کا چہرہ غصے اور جلال کی وجہ سے سیاہی مائل پڑا ہوا تھا، آنکھوں سے شعلے نکل رہے تھے۔ کیپٹن طارق کا دل ایک لمحے کے لیے تو بالکل ہی ڈوب گیا، لیکن اس نے جلدی سے اپنے آپ کو سنبھالا اور تیزی سے کرنل اسلم کو فوجی انداز میں سیلوٹ مارا۔ میجر سہولت، کیپٹن ارشد غدار تھا، یہ دیکھو۔ اس کے کاندھے پر یہ جدید ترین ڈیکٹا ٹیپ فون سٹار کی صورت میں موجود تھا، تاکہ اس کے ذریعے یہ اسٹاپ سیکرٹ میٹنگ کی کارروائی ٹیپ کر سکے۔ اب تم نے فوری طور پر اس کیس کی انکوائری کرنی ہے کہ کیپٹن ارشد کی جڑیں کہاں تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس کے سب ساتھیوں کو گرفتار ہونا چاہیے اور اس کی لاش کو لے جا کر برقی بھٹی میں ڈال دو۔ میں سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ کیپٹن ارشد جیسا آدمی بھی دشمنوں کا ایجنٹ ہو سکتا ہے۔
کرنل اسلم نے بری طرح دھاڑتے ہوئے کہا، اوہ سر، ویری اسٹرینج سر، کیپٹن ارشد پر تو کبھی معمولی سا بھی شک نہیں پڑ سکا تھا۔ سر کیسے پتہ چلا سر؟ کیپٹن طارق نے اپنے لہجے میں بے پناہ حیرت بھرتے ہوئے کہا، ہمیں تو شاید زندگی بھر پتہ نہ چلتا، لیکن سیکرٹ سروس کے نمائندوں نے اسے ایک لمحے میں ٹریس کر لیا۔ مجھے سخت شرمندہ ہونا پڑا، اور اب یہ شرمندگی صرف اسی صورت میں دور ہو سکتی ہے کہ تم اس ساری سازش کو بے نقاب کر دو۔ ابھی سے کام شروع کر دو، اور میٹنگ کے اختتام تک مجھے ابتدائی کامیابی کی رپورٹ مل جانی چاہیے۔ گو آن، کرنل اسلم نے سخت اور سرد لہجے میں کہا، اور پھر 11:30 ڈیکٹا فون ٹیپ کیپٹن طارق کے ہاتھ میں دے کر وہ میٹنگ روم کے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ میٹنگ روم کا دروازہ بند ہو جانے پر کیپٹن طارق نے ایک طویل سانس لیا۔ اس کا میٹنگ کی کارروائی والا مشن تو فیل ہو ہی گیا تھا، کیونکہ 11:30 ڈیکٹا فون ٹیپ کھل جانے کے بعد اس کے اندر موجود ٹیپ بیکار ہو جاتا تھا، اور نیا ٹیپ فٹ کرنے کے لیے 2-3 گھنٹوں کی ضرورت تھی، اور وہ زیادہ دیر یہاں رک بھی نہ سکتا تھا۔ چنانچہ اس نے ڈیکٹا فون کو جیب میں ڈالا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس نے کیپٹن ارشد کی لاش کو برقی بٹی میں ڈالنے کے احکامات صادر کیے، اور اس کے بعد اس نے بڑے زور شور سے انکوائری کا آغاز کر دیا۔ ظاہر ہے انکوائری اس نے جو کرنی تھی فضول کرنی تھی۔ اب وہ کرنل اسلم کو یہ بتانے سے تو رہا کہ اصل مجرم وہ خود ہی ہے، اس لیے اس نے کیپٹن ارشد کے رہائشی کمرے کی تلاشی لی، اور پھر خود ہی ایک ایسا کاغذ تیار کر کے وہاں سے برآمد کیا جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ کیپٹن ارشد کا تعلق کافرستان کی سیکرٹ سروس سے ہے۔ وہ اس سلسلے میں بلغارنیا کا نام درمیان میں نہ آنے دینا چاہتا تھا۔ اس کاغذ کی تیاری اور برآمدگی کے بعد اس نے اپنی انکوائری رپورٹ تیار کی، اور میٹنگ کے اختتام پر جب کرنل اسلم نے اسے اپنے دفتر میں طلب کیا تو وہ یہ رپورٹ اور کاغذ لے کر وہاں پہنچ گیا۔ کچھ پتہ چلا؟ کرنل اسلم نے کیپٹن طارق کے دفتر میں داخل ہوتے ہی پوچھا۔ یس سر، خاصی کامیابی ہوئی ہے۔ یہ کاغذ دیکھیے سر، یہ کاغذ کیپٹن ارشد کے رہائشی کمرے سے ٹریس کیا گیا ہے۔ کیپٹن طارق نے بڑے مؤدبانہ انداز میں ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ کرنل اسلم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ ارشد کافرستان کا ایجنٹ تھا، اور کافرستانی ایجنٹوں نے اسے یہ ڈیکٹا فون ٹیپ سپلائی کیا تھا۔ کرنل اسلم نے طویل سانس لیتے ہوئے کہا، یس سر، یہ میری انکوائری رپورٹ ہے سر۔ کیپٹن طارق نے سر ہلاتے ہوئے اپنی رپورٹ کی فائل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، اوہ اچھا، بیٹھو، کرنل اسلم نے پہلی بار کہا، اور کیپٹن طارق شکریہ ادا کر کے ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ کرنل اسلم کافی دیر تک انکوائری رپورٹ پڑھتا رہا۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی میجر، کرنل اسلم نے فائل بند کرتے ہوئے کیپٹن طارق کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کون سی سر؟ کیپٹن طارق نے چونک کر پوچھا۔ اس کی آنکھوں میں الجھن کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ اس میٹنگ سے کافرستان کو کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ اگر کوئی دلچسپی ہو سکتی ہے تو بلغارنیا کو ہو سکتی ہے، کرنل اسلم نے کہا۔ سر، ہو سکتا ہے کہ بلغارنیا نے براہ راست سامنے آنے کے بجائے کافرستان کا ذریعہ استعمال کرنے کی کوشش کی ہو تاکہ اس پر شک نہ پڑ سکے، کیپٹن طارق نے کہا۔ او ہاں، ایسا ممکن ہے۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب ہمیں ہر طرف سے ہوشیار رہنا ہوگا۔ اوکے، تم جاؤ، کرنل اسلم نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور کیپٹن طارق سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ دل ہی دل میں کرنل اسلم کی سادہ لوہی پر ہنس رہا تھا، جو اسپیشل ملٹری ایجنسی کا سربراہ تھا، لیکن ذہنی طور پر بالکل ہی سیدھا سادہ تھا کہ کیپٹن طارق نے اسے آسانی سے بیوقوف بنا لیا تھا۔ لیکن اب کیپٹن طارق سوچ رہا تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ان نمائندوں کا پتہ چلائے جنہوں نے ڈیکٹا فون کا اتنی جلدی پتہ چلا لیا۔ چنانچہ وہ گیسٹ سیکیورٹی روم کی طرف بڑھ گیا۔ سیکیورٹی انچارج کیپٹن برنی میجر سولت کو وہاں دیکھ کر بری طرح بکھلا گیا۔ سر، کوئی غلطی تو نہیں ہو گئی سر؟ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کیپٹن ارشد غدار ثابت ہوا ہے، کیپٹن برنی نے مؤدبانہ انداز میں سلوٹ مارتے ہوئے کہا۔ وہ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ اب بھلا کون تصور کر سکتا تھا کہ کیپٹن ارشد جیسا شخص بھی غدار ہو سکتا ہے؟ کیپٹن طارق نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر کیپٹن برنی کو بیٹھنے کا اشارہ کر کے وہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ واقعی سر، انتہائی حیرت انگیز خبر ہے۔ کیپٹن ارشد کا سننے کے بعد تو انسان کو اپنے آپ پر بھی یقین نہیں رہا۔ بہرحال فرمائیے، کیا حکم ہے؟ کیپٹن برنی نے پوچھا۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے نمائندوں نے کیپٹن ارشد کو ٹریس کیا ہے۔ آپ نے انہیں دیکھا ہوگا، کیسے لوگ تھے وہ؟ کیپٹن طارق نے اصل بات پوچھتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا سر، یہ تو واقعی حیرت کا مقام ہے سر، کیونکہ میں تو انہیں دیکھ کر بے حد حیران ہوا تھا۔ میرا تو خیال تھا کہ پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے نمائندے لمبے تڑنگے قد اور دیو جیسے جسم رکھنے والے لوگ ہوں گے، جنہوں نے بھاری اوور کوٹ پہن رکھے ہوں گے اور چہروں پر چوڑے چھجے کے ہیٹ ہوں گے۔
ان کے ہاتھوں میں ریوالور اور چہروں پر سخت گیری اور صفاقی نمایاں ہوگی۔ کیپٹن برنی نے کہا، وہ شاید جاسوسی فلمیں دیکھنے کا شوقین تھا، اس لیے اس کے ذہن میں سیکرٹ ایجنٹوں کا یہی تصور تھا۔ اچھا، ایسے نہیں تھے وہ؟ کیپٹن طارق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوہ نو سر، جب کار رکی تو اس میں ایک خوبصورت اور غیر ملکی لڑکی باہر آئی، جسے میڈم جولیا کہہ کر پکارا جا رہا تھا، اور سیکرٹ سروس کے چیف کی نمائندہ خاص تھی، اور دوسرا اس کا سیکرٹری تھا، انتہائی احمق سا نوجوان جس نے ٹیکنیکلر لباس پہنا ہوا تھا۔ جب کار اندر داخل ہوئی تو وہ سیٹ پر سر رکھ کے نہ صرف سو رہا تھا بلکہ زور زور سے خراٹے لے رہا تھا۔ جب کیپٹن ارشد نے کار کا دروازہ کھولا تو وہ کیپٹن ارشد پر آ گرا۔ انتہائی ہونک آدمی تھا، اس کا نام عمران بتایا گیا تھا۔ بس یہی دونوں تھے، کیپٹن برنی نے جواب دیا۔ کمال ہے، غیر ملکی لڑکی اور مقامی سیکرٹ ایجنٹ۔ کون سے ملک کی تھی؟ کیپٹن طارق واقعی حیران ہو گیا تھا۔ میرا خیال ہے سر، یورپ کے کسی ملک کی باشندہ تھی۔ واپسی پر بھی عمران عجیب و غریب حرکتیں کر رہا تھا، لیکن سر ایک خاص بات میں نے دیکھی ہے کہ اس کی آنکھوں میں کبھی کبھی ایسی چمک ابھر آتی تھی کہ جیسے وہ انتہائی ذہین آدمی ہے۔ کیپٹن برنی نے جواب دیا۔ اچھا، بہرحال مجھے حیرت ہے کہ انہوں نے غدار کو ڈھونڈ لیا، جبکہ غدار اتنا عرصہ ہمارے درمیان رہا لیکن ہم اسے چیک نہ کر سکے۔ کیپٹن طارق نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں سر، یہ واقعی حیرت انگیز بات ہے۔ ویسے وہ سیکرٹری عمران جاتے ہوئے مجھے اپنا پتہ دے گیا، اور نہ صرف پتہ دے گیا بلکہ اس نے بڑے خلوص سے دعوت بھی دی ہے کہ میں جب شہر آؤں تو اس سے ضرور ملوں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ مجھے انتہائی دلچسپ کارٹون فلم دکھائے گا۔ کیپٹن برنی نے ہنستے ہوئے کہا، اور پھر اس نے جیب سے ایک کاغذ نکال کر کیپٹن طارق کی طرف بڑھا دیا۔ کارٹون فلم؟ کیپٹن طارق بھی ہنس پڑا۔ اس نے کاغذ کو دیکھا اور اس پر علی عمران MSc DSc آکسن فلیٹ نمبر 200 کنگ روڈ لکھا ہوا تھا۔ MSc DSc آکسن؟ کیپٹن طارق نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اسی بات پر میں بھی حیران ہوا تھا تو اس نے سرگوشی کے سے انداز میں بتایا کہ جعلی ڈگریاں ہیں، روب ڈالنے کے لیے لکھ رکھی ہیں۔ کیپٹن برنی نے کہا، اچھا دیکھو، ان سے ملنے کی ضرورت نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم بھی کسی چکر میں پھنس جاؤ، یہ ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں۔ کیپٹن طارق نے کاغذ واپس دینے کی بجائے اپنی جیب میں ڈالتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے سر، میں سمجھتا ہوں سر۔ کیپٹن برنی نے بھی سنجیدہ لہجے میں کہا، اور پھر کیپٹن طارق واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ 11:30 کا انکشاف اور ایسے احمق اور غیر ملکی لوگوں کے ہاتھوں یہ بات اس کے گلے سے نیچے نہ اتر رہی تھی۔ چنانچہ اس نے عمران کو چیک کرانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ لیڈی طاہرہ کو، جو دارالحکومت میں موجود تھی، اسے عمران کے پیچھے لگا دے گا۔ اسے معلوم تھا کہ لیڈی طاہرہ پلک جھپکنے میں اس سے اصل معلومات نچوڑ لینے میں کامیاب ہو جائے گی۔ میں تو سمجھا تھا کہ کسی ملٹری سیکرٹ ایجنٹ کا چکر ہوگا اور میں وہاں انہیں ہدایات دے کر واپس آ جاؤں گا، اسی لیے میں نے جولیا کو خوش کرنے کے لیے اسے اپنا اسپیشل نمائندہ بنا کر ساتھ لے گیا تھا۔ لیکن اب مجھے کیا معلوم تھا کہ جولیا شوخی میں آ کر لیبارٹری کی حفاظت کا کام اپنے ذمہ لگا لے گی۔ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر اس وقت شدید بیزاری کے آثار نمایاں تھے۔ تو اب آپ بحیثیت X2 انکار کر دیں، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ عمران ابھی اسپیشل ملٹری ہیڈ کوارٹر سے واپس آیا تھا۔ جولیا کو اس کے فلیٹ پر چھوڑ کر وہ سیدھا یہاں آ گیا تھا، اور اس کے یہاں پہنچنے تک جولیا بلیک زیرو کو رپورٹ دے چکی تھی۔ نہیں، اب اگر میں نے انکار کر دیا تو جولیا کا اعتماد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ ویسے تم نے جولیا کو اچھی طرح جھاڑنا تو تھا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ جھاڑتا کیا؟ مجھے کسی بات کی تفصیل کا بھی تو پتہ ہوتا۔ آپ نے جاتے وقت بس مجھے اتنا بریف کیا تھا کہ آپ اسپیشل ملٹری ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر جا رہے ہیں۔ ویسے جولیا نے جی بھر کر آپ کی شکایتیں کی ہیں، بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے اب وہ بوڑھی ہوتی جا رہی ہے، اور بوڑھی عورتوں کے پاس سوائے شکایتوں کے پٹارے کے اور کچھ ہوتا ہی نہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور بلیک زیرو کہا مار کر ہنس پڑا۔ اب کیا کریں؟ اب جولیا کی وجہ سے اس لیبارٹری کی حفاظت تو کرنا ہی پڑے گی۔ تم ایسا کرو کہ نعمانی، صدیقی چوہان، خاور اور تنویر کو اس کام پر لگا دو، یہ بیکار ہی تو رہتے ہیں۔ اس طرح چلو، تنخواہیں تو حلال کرتے رہیں گے۔ تنویر کو ان کا انچارج بنا دینا۔ بلکہ ٹھہرو، میں خود اس سے بات کرتا ہوں، عمران نے کہا، اور پھر میز پر رکھے ہوئے ٹیلی فون کا ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ بلیک زیرو کے لبوں پر مسکراہٹ رینگنے لگی۔ تنویر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد دوسری طرف سے تنویر کی آواز سنائی دی۔ X2، عمران نے مخصوص لہجے میں کہا۔ او یس سر، یس سر، تنویر نے بوکھلائے ہوئے انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا۔
میں تمہاری صلاحیتوں کا امتحان لینا چاہتا ہوں، اس لیے ایک انتہائی اہم مشن پر تمہیں بھیج رہا ہوں۔ عمران نے ایکس 2 کے لہجے میں کہا۔ او سر، میں پوری کوشش کروں گا سر، دوسری طرف سے تنویر نے جواب دیا۔ کوشش؟ تنویر، جانتے ہو کہ لفظ کوشش کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عمران کے لہجے میں یکلخت بے پناہ غراہٹ ابھر آئی۔ سر، میرا مطلب ہے کہ یقینی طور پر سر، میرا مطلب۔ تنویر اس بری طرح بوکھلایا کہ اس سے فکرہ بھی مکمل نہ ہو سکا۔ آئندہ لفظ کوشش تمہاری زبان سے نکلا تو ایسی سزا دوں گا کہ تمہاری روح بھی صدیوں بلبلاتی رہے گی۔ عمران کا لہجہ بے پناہ سرد تھا۔ ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے سر۔ تنویر کا اعصابی نظام اب پوری طرح بریک ہو چکا تھا، اس کا لہجہ رو دینے والا تھا۔ تم نعمانی صدیقی چوہان اور خاور کو لے کر ڈیفنس لیبارٹری 31 جو کہ شہر کی شمالی سمت میں بظاہر پینٹ تیار کرنے کا کارخانہ ہے جاؤ گے۔ وہاں کے سیکیورٹی آفیسر میجر جمال سے ملنا، کوڈ ایکس 2 ہوگا۔ یہ میجر جمال وہاں اسسٹنٹ مینیجر ہے، وہ تمہیں ساری سچویشن سمجھا دے گا۔ اس کے بعد تم سب نے اس لیبارٹری کی حفاظت کرنی ہے، وہیں رہنا ہے۔ اس لیبارٹری کے اندر اہم جنگی فارمولے پر کام ہو رہا ہے اور ایک غیر ملکی سائنسدان پروفیسر بارکی اس فارمولے پر کام کر رہا ہے، اور خطرہ ہے کہ اس پروفیسر بارکی کو یا اس فارمولے کو اڑانے کے لیے کسی دشمن ملک کے سیکرٹ ایجنٹ کوئی کارروائی کریں۔ سمجھ گئے تم؟ عمران نے اس بار قدرے نرم لہجے میں تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ یس سر، میں سمجھ گیا سر، تنویر نے جلدی سے جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم اس ٹیم کے انچارج ہوگے، لیکن تم نے لیبارٹری کے اندر نہ جانا ہے اور نہ کسی قسم کی مداخلت کرنی ہے، باقی ہر لحاظ سے چوکنا رہنا ہے، اور روزانہ اپنی رپورٹ مجھے دو گے، اور یہ سن لو کہ کسی قسم کی کوتاہی ناقابل برداشت ہوگی، سمجھے؟ عمران کا لہجہ ایک بار پھر سخت ہو گیا۔ ٹھیک ہے سر، کوئی کوتاہی نہ ہوگی، تنویر نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، پتہ نوٹ کر لو اور باقی ساتھیوں کو خود ہی اطلاع دے دینا۔ انٹرنیشنل پینٹ فیکٹری، اسسٹنٹ مینیجر جمال سے ملنا ہے تمہیں، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ایک جھٹکے سے ریسیور رکھ دیا۔ آپ نے تو تنویر بیچارے کی جان ہی نکال دی ہے، بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب وہ بے حد چوکنا رہے گا۔ چلو، یہ مسئلہ تو ختم ہوا، تم جولیا کو بتا دینا کہ تنویر اور اس کے ساتھیوں کو وہاں بھیج دیا گیا ہے۔ میں اب فلیٹ جا رہا ہوں۔ تنویر کی طرف سے کوئی مشکوک رپورٹ ملے تو مجھے اطلاع دینا، عمران نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، لیکن آپ نے اس کیپٹن ارشد اور اس ڈیکٹا فون کے سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی، بلیک زیرو نے بھی کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے عمران کے کھڑے ہونے کے بعد وہ اس کے سامنے بیٹھ نہ سکتا تھا، وہ کرنل اسلم کا ڈپارٹمنٹ ہے، وہ خود ہی نمٹتا رہے گا، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر آپریشن روم سے باہر آ گیا۔ چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے اپنے فلیٹ کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ جب اس نے فلیٹ کے نیچے اپنی کار روکی تو وہ چونک پڑا، کیونکہ ایک نئے ماڈل کی خوبصورت کار پہلے سے ہی وہاں موجود تھی، جس پر مقامی نمبر پلیٹ لگی ہوئی تھی۔ عمران نے اپنی کار ایک طرف روکی اور پھر نیچے اتر کر اس نے کار کا بغور جائزہ لینا شروع کر دیا۔ کار بالکل نئی تھی، اور پھر اندر ڈیش بورڈ پر رکھے ہوئے میک اپ باکس کو دیکھ کر اس کی آنکھیں پٹ پٹائیں۔ اس جدید قسم کے میک اپ باکس کا مطلب تھا کہ یہ کار کسی نسوانی شخصیت کی ہے، اور یہ نسوانی شخصیت ظاہر ہے کہ فلیٹ میں موجود تھی۔ عمران سر ہلاتا ہوا سیڑھیاں چڑھتا چلا گیا، لیکن وہ اتنی احتیاط سے اوپر چڑھ رہا تھا کہ اس کے قدموں کی آواز اندر نہ جا سکے۔ فلیٹ کا دروازہ آدھا کھلا ہوا تھا اور اندر سے باتوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ تم کس قدر شاندار باورچی ہو، اتنی اچھی چائے تو میں نے آج تک نہیں پی، تمہیں تو کسی شاندار کوٹھی میں ہونا چاہیے، اس پھٹیچر سے فلیٹ میں کیوں پڑے ہوئے ہو؟ ایک نسوانی آواز سنائی دی، لہجہ بے حد میٹھا اور دلیرانہ تھا۔ کیا بتاؤں مس، عمران صاحب نے سود خور بنیے کی طرح مجھے جکڑ رکھا ہے، اور میں سادہ سا آدمی ہوں۔ میری تھوڑی سی تنخواہ مقرر کی، اور پھر ایک روز مجھے کہنے لگے کہ فلیٹ سے 50,000 روپے چوری ہو گئے ہیں، جلدی واپس کرو ورنہ میں تمہیں جیل میں سڑا دوں گا۔ میں نے لاکھ قسمیں کھائیں، لاکھ انہیں یقین دلایا کہ میں چور نہیں ہوں، مگر وہ نہ مانے اور پولیس کو بلانے لگے۔ میں ڈر گیا اور خوف سے رونے لگا تو انہوں نے مجھ پر رحم کھاتے ہوئے مجھ سے اشٹام لکھوا لیا کہ میں نے 50,000 روپے بطور ایڈوانس وصول کر لیے ہیں، اور جب تک یہ رقم پوری نہیں ہوگی میں نوکری نہ چھوڑ سکوں گا۔ اور مس، اس طرح انہوں نے مجھے 20 سال کے لیے جکڑ لیا۔ 20 سالوں کی تنخواہ بنتی ہے 50,000 روپے، اور ابھی تو مجھے صرف 2 سال ہی ہوئے ہیں، ابھی 18 سال باقی رہتے ہیں۔ سلیمان کی ہچکیاں لے کر رونے کی آواز سنائی دی، وہ اپنی مظلومیت کی بھرپور اداکاری کر رہا تھا۔ اوہ، یہ تو ظلم ہے، انتہائی ظلم، نسوانی آواز سنائی دی۔
کیا بتاؤں مس، ویسے بھی وہ بہت ظالم انسان ہیں۔ خود تو یہاں مزے کرتے ہیں، میں کسی سے ذرا بات بھی کر لوں تو مجھے گھنٹوں کان پکڑوائے رکھتے ہیں۔ میرے خیال میں یہ 1.5 سال بعد ایسا موقع آیا ہے کہ میں آپ جیسی خوبصورت حسینہ سے بات کر رہا ہوں۔ سلیمان کی آواز سنائی دی۔ ٹھیک ہے، میں بات کروں گی اس سے، میں دیکھتی ہوں کہ وہ تم جیسے غریب پر کیسے ظلم کرتا ہے۔ یہ تو سراسر اندھیر ہے، میں تمہیں اپنی کوٹھی لے جاؤں گی، مزے کرنا وہاں، نسوانی آواز نے کہا۔ اور پھر عمران نے دروازہ کھولتے ہوئے انتہائی کڑکدار لہجے میں کہا، سلیمان یہ دروازہ کیوں کھلا ہوا ہے؟ عمران کا لہجہ واقعی بے حد کڑکدار تھا۔ وہ آ گئے، اوہ اب میری خیر نہیں۔ سلیمان کی اونچی بڑبڑاہٹ سنائی دی۔ جناب ایک لیڈی صاحبہ تشریف لائی ہیں جناب۔ سلیمان نے فوراً ہی دروازے پر آتے ہی بڑی بے چارگی سے کہا، تو تم نے گھسنے کیوں دیا اسے؟ تمہیں معلوم تو ہے کہ مجھے بوڑھی عورتوں سے شدید نفرت ہے۔ خواہ سر کھا جاتی ہیں، خیرات مانگنے آئی ہوں گی یہ تمہاری لیڈی صاحبہ، عمران نے اور زیادہ کرخت لہجے میں کہا اور ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گیا۔ اوہ آپ، کمال ہے، آپ تو نوجوان ہیں، سلیمان تو لیڈی صاحبہ کہہ رہا تھا، احمق نان سینس، یہ تمہیں کہاں سے بوڑھی لگ رہی ہیں؟ عمران ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی سلیمان پر پلٹ پڑا۔ میں تو احتراماً کہہ رہا تھا جناب، غلطی ہو گئی، معافی چاہتا ہوں۔ سلیمان بدستور مظلومیت والی اداکاری کرنے پر تلا ہوا تھا۔ اوہ اچھا، احترام والی بات ٹھیک ہے۔ ہاں تو مس، عمران فوراً ہی اس خوبصورت لڑکی کی طرف مڑ گیا جو اب بڑے حیرت انگیز انداز میں عمران کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مس طاہرہ، لڑکی نے مسافے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ نہ امی کہتی ہیں کہ غیر لڑکیوں سے ہاتھ نہیں ملایا جاتا ورنہ شیطان جوتیاں مارتا ہے، عمران نے بڑے خوفزدہ انداز میں پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، اور مس طاہرہ بے اختیار کہا مار کر ہنس پڑی۔ آپ کا نام عمران ہے؟ آپ کا باورچی بتا رہا تھا کہ آپ نے فراڈ کر کے اس سے 20 سال کی تنخواہ ایڈوانس کرا لی ہے، مس طاہرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ یہ ایک لمبی اور دردناک کہانی ہے مس طاہرہ، مس طاہرہ، یہ میری زبان بس غوطہ کھا جاتی ہے۔ میں نے تو اسے کئی بار کہا ہے کہ لائف جیکٹ پہن لیا کرو ورنہ کسی دن غوطہ کے بعد باہر نہ ابھرو گی، لیکن یہ مانتی ہی نہیں۔ اب آپ خود سوچیں مس، اور یہ مس کیا ہوتا ہے آپ بتا سکتی ہیں؟ ہمارے مقامی لہجے میں تو مس سیاہی کو کہتے ہیں، لیکن آپ تو بڑی گوری چٹی ہیں، بلکہ پیکڈ مکھن کی طرح ہیں۔ اور عمران کی زبان میرٹھ کی کینچی کی طرح چل پڑی۔ بس میں سمجھ گئی، آپ اس موضوع پر بات نہیں کرنا چاہتے، بہرحال یہ آپ کا ذاتی مسئلہ ہے، آپ نے پوچھا نہیں کہ میں کیوں آئی ہوں، مس طاہرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ جب دو کنوارے ایک فلیٹ میں رہتے ہوں، ایسے فلیٹ میں جہاں کوئی عورت تو ایک طرف مرغی بھی آتے ہوئے ڈرتی ہو، کیونکہ مرغی بھی بہرحال مؤنث ہی ہوتی ہے، اور پھر سلیمان تو ویسے بھی مرغی کا دشمن ہے، تو ایسے فلیٹ میں جب کوئی پرشباب مس آ جائے تو کس کافر کو ضرورت ہے کہ کیوں کیا کے چکر میں پڑے؟ عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور طاہرہ کا چہرہ ہنسی سے مزید سرخ ہو گیا۔ آپ واقعی بے حد دلچسپ آدمی ہیں عمران صاحب، میں خود اپنے آنے کا مقصد بتا دیتی ہوں، مس طاہرہ نے ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی نہیں پلیز، کچھ منٹ رک جائیے۔ سلیمان، ارے او سلیمان کے بچے، عمران نے بڑے لجاجت بھرے لہجے میں مس طاہرہ سے کہا اور آخر میں زور سے سلیمان کو آوازیں دینے لگا۔ سلیمان کے بچے تو ابھی پیدا نہیں ہوئے، وہ کیسے جواب دے سکتے ہیں؟ دوسرے لمحے دروازے سے سلیمان کی آواز سنائی دی۔ اچھا ہو جائیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے، اللہ کی دین ہے، جب بھی دے دے۔ تم نے مولوی اور گواہوں کو بلا لیا ہے یا نہیں؟ عمران نے بڑے بزرگانہ لہجے میں کہا۔ مولوی اور گواہ کیوں؟ سلیمان نے حیرت سے آنکھیں نچاتے ہوئے پوچھا۔ بھائی مس طاہرہ آئی ہیں، یہ کب تک انتظار کرتی رہیں گی؟ انہیں اب مس کی بجائے مسز ہونا چاہیے، مسز طاہرہ سلیمان پاشا۔ کیوں مس طاہرہ؟ ٹھیک ہے نا، عمران نے بڑے پرخلوص لہجے میں کہا۔ یو شٹ اپ، تمہیں بات کرنے کی بھی تمیز نہیں ہے؟ مس طاہرہ عمران کی اس بات پر یک لخت غصے سے بپھر گئی۔ اللہ کی مرضی سلیمان، اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، میں نے تو پوری کوشش کر ڈالی، اب تمہاری قسمت ہی خراب ہے تو میں کیا کروں؟ جاؤ، اللہ اور دے گا، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر تو نہیں، مرکری بلب نہ صحیح، زیرو کا تو بہرحال مل ہی جائے گا، عمران نے بڑے افسردہ لہجے میں کہا۔ تم پاگل تو نہیں ہو؟ خواہ مخواہ بکواس کیے جا رہے ہو، میرا تعلق سوشل سیکیورٹی ڈپارٹمنٹ سے ہے اور میں فلیٹوں میں رہنے والوں کی زندگی کا سروے کر رہی ہوں، اس لیے یہاں آئی ہوں، مس طاہرہ نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ اوہ اچھا، جاؤ سلیمان، یہ تو چکر ہی اور ہے
کیا زمانہ آ گیا ہے کہ اب لڑکیاں سارے شہر کے فلیٹوں کی خاک چھانتی ہیں، تب جا کر انہیں دکھاوے کا بر ملتا ہے۔ ہاں تو مس طاہرہ، پہلے تو یہ بتائیں کہ اب تک آپ کو کوئی پسند نہیں آیا؟ عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا۔ میری سمجھ میں تو تمہاری باتیں نہیں آ رہی، میں نے خواہ وقت ضائع کیا۔ مس طاہرہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ارے ارے وہ سروے، مجھے کپڑے تو اتارنے دیں، ایسے کیسے سروے؟ عمران نے تیز تیز لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن مس طاہرہ کے قدم نہ رکے اور وہ انتہائی تیز رفتاری سے چلتی ہوئی بیرونی دروازے سے باہر چلی گئی۔ مؤنث کم فلیٹ پاک، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے سلیمان اندر آیا، اس کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ بڑی مشکل سے میں نے اسے بٹھا رکھا تھا، آپ نے بھگا دیا۔ ایسی خوبصورت لونڈیا کوئی روز روز آتی ہے؟ سلیمان نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا اور جلدی سے آگے بڑھ کر اس نے قالین کا ایک کونا اٹھایا اور اس کے نیچے سے ایک پتلی سی چپٹی نکال کر عمران کی طرف بڑھا دی۔ کیا کروں سلیمان، اب مجھے پلاسٹک سرجری کرانا پڑے گی۔ میری شکل ہی اتنی شریفانہ ہے کہ لڑکیاں مجھے عقل مند سمجھ کر بھاگ جاتی ہیں۔ اب دیکھو، جب تک تمہاری شکل اس کے سامنے رہی وہ بیٹھی رہی۔ عمران نے وہ چپٹی پتی ہاتھ میں لے کر اسے بغور دیکھتے ہوئے کہا اور پھر اس نے پتی کے کونے کو ذرا سا دبایا۔ دوسرے لمحے پتی درمیان سے کھل گئی۔ عمران کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر آئی، اس نے جلدی سے ناخن کی مدد سے ایک تار کو توڑ دیا اور پھر ایک طویل سانس لیتے ہوئے پتی کو ایک طرف اچھال دیا۔ تمہارے سامنے اس نے اسے رکھا تھا؟ عمران کا لہجہ بے حد سنجیدہ تھا۔ نہیں، میں چائے بنانے گیا اور جب واپس آیا تو وہ نیچے جھک کر سیدھی ہو رہی تھی، اس لیے میں سمجھ گیا کہ اس نے کوئی چیز قالین کے نیچے رکھی ہے۔ سلیمان نے بڑے فلسفیانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویری گڈ، اب تم میں باورچی کے بجائے جاسوسی کے جراثیم بڑھتے جا رہے ہیں۔ اگر یہ جراثیم اسی طرح بڑھتے رہے تو تم پر یقیناً ایک روز جراثیم کش دوا چھڑکنی پڑے گی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اور پھر ٹیلی فون کا سیٹ اٹھا کر اس کی پشت کو چیک کرنے لگا۔ اسے خیال آ گیا تھا کہ کہیں ٹیلی فون کے نیچے کوئی پرزہ نہ لگا دیا گیا ہو، لیکن ٹیلی فون سیٹ کی پشت صاف تھی۔ اس نے ٹیلی فون سیٹ واپس رکھا اور ریسیور اٹھا کر تیزی سے نمبر ڈائل کرنے لگا۔ سلیمان اس دوران واپس جا چکا تھا۔ صفدر بول رہا ہوں، دوسری طرف سے صفدر کی آواز سنائی دی۔ اچھا، ابھی تک بول رہے ہو، کمال ہے، پچھلے کئی سالوں سے یہی سن رہا ہوں کہ صفدر بول رہا ہے۔ کسی پہاڑی کوے کا مغز تو نہیں کھا لیا؟ عمران نے کہا۔ او عمران صاحب، بھلا آپ کے ہوتے ہوئے کس میں جرت ہے کہ بول سکے؟ دوسری طرف سے صفدر نے ہنستے ہوئے کہا۔ یار کیا بتاؤں، میری زبان ہمیشہ کنوارا ہی رکھے گی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے ایک مس آئی تھی، میں خوش ہو گیا کہ چلو اب سلیمان سے جان چھوٹ جائے گی، لیکن یہ زبان، بس کیا بتاؤں، وہ چلی گئی۔ عمران نے رو دینے والے لہجے میں کہا اور دوسری طرف سے صفدر کا قہقہہ بلند ہوا۔ ظاہر ہے اس نے بھاگنا ہی تھا، آپ کی زبان جب چل نکلے تو وہ مس کیا بڑے بڑے جیدار بھاگ نکلتے ہیں۔ ویسے ان مس صاحبہ کا حدود اربا کیا تھا؟ صفدر نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ حدود اربا معلوم ہو جاتا تو اپنے نام رجسٹری نہ کرا لیتا۔ البتہ اس کی کار کا حدود اربا معلوم ہے، نئے ماڈل کی ٹیوٹا، نیلا رنگ، نمبر JUP 66163۔ اگر تمہیں معلوم ہو جائے تو مجھے ضرور بتانا، عمران نے کہا۔ او اچھا، میں سمجھ گیا، ٹھیک ہے، میں معلوم کر لوں گا۔ لیکن کیا کوئی نیا چکر چل پڑا ہے؟ صفدر نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا۔ یہ چکر تو ازل سے چل رہا ہے پیارے، دفتر بختر یہ زبان پھر غوطہ کھا گئی۔ عمران نے بڑے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں سمجھ گیا آپ بتانا نہیں چاہتے، چلو ٹھیک ہے، میں حدود اربا معلوم کر لوں پھر پوچھ لوں گا، دوسری طرف سے صفدر نے کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ اب یہ بیچارہ بھی بالغ ہوتا جا رہا ہے، لیکن کیا کریں، رہے گا بیچارہ ہی، عمران نے ریسیور رکھتے ہوئے بڑبڑا کر کہا اور پھر اس نے ایک طرف پڑی ہوئی چپٹی سی پتی دوبارہ اٹھا لی اور اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر الجھن کے آثار ابھر آئے تھے۔ ہیلو ہیلو 009 کالنگ اوور، میجر پرمود نے اسپیشل 0 فریکوینسی سیٹ کر کے ٹرانسمیٹر آن کرتے ہوئے کہا۔ وہ اپنے ساتھیوں سمیت آج صبح ہی پاک ایشیا کے دارالحکومت پہنچا تھا اور یہاں انہوں نے ایک کوٹھی کرائے پر لے لی تھی۔ یہاں پہنچنے کے بعد سب سے پہلے میجر پرمود نے جعلی کاغذات کی بنا پر 2 کاریں خریدیں اور پھر پورے شہر کا چکر لگانے کے بعد اب وہ اپنے اصل مشن پر کام کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہو چکا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ عمران کا فلیٹ کنگ روڈ پر واقع ہے اور اس کا نمبر 200 ہے۔ وہ یہ فلیٹ دیکھ چکا تھا، لیکن عمران سے ٹکرانے سے پہلے اس نے کیپٹن طارق سے بات کرنا ضروری سمجھا اور کرنل ڈی کی ہدایت کے مطابق اس نے اسپیشل 0 فریکوینسی پر اسے کال کرنا شروع کر دی۔
यस सीटी स्पीकिंग ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से एक नौजवान की आवाज़ सुनाई दी। यह कैप्टन तारिक था। सीटी मैं एमपी बोल रहा हूँ। 009 तुम्हें डी ने हिदायत दे दी होंगी। ओवर। मेजर प्रमोद ने कहा। यस सर, मुझे बता दिया गया था सर, फरमाइए। ओवर। कैप्टन तारिक का लहजा बेहद मुअद्दबाना हो गया। मिशन कहाँ मुकम्मल करना है, इस बारे में तुम्हारे पास कोई मालूमात हो तो बताओ। ओवर। मेजर प्रमोद ने पूछा। ओ सर, मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन मालूम नहीं कर सका। वैसे मालूम हो जाता। मैंने मीटिंग की कार्रवाई टेप करने की कोशिश की थी लेकिन वो चेक हो गई, और ये चेकिंग यहाँ की सीक्रेट सर्विस के नुमाइंदों ने की थी। मैंने उनके मुतल्लिक मज़ीद तहकीकात की तो पता चला कि एक गैर मुल्की औरत नुमाइंदा बनकर आई थी। साथ ही एक अहमक सा नौजवान था जिसका नाम अली इमरान था। उसका रिहायशी पता मालूम हुआ तो मैंने लेडी ताहिरा से कहा कि वो इस अहमक से मिलकर मालूमात हासिल करें। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले लेडी ताहिरा ने इत्तला दी है कि वो इमरान तो बिल्कुल ही अहमक है। उसके कहने के मुताबिक वो किसी तौर पर भी इस बड़े चक्कर में मुलव्विस नहीं हो सकता। ओवर। दूसरी तरफ से कैप्टन तारिक ने तफसील बताते हुए कहा। लेडी ताहिरा यहाँ मौजूद है। ओवर। मेजर प्रमोद ने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि वो लेडी ताहिरा की सलाहियतों से अच्छी तरह वाकिफ़ था। वो उसी के सेक्शन की एजेंट थी और अक्सर मुहिम्मात में उसके साथ काम कर चुकी थी। यस सर, वो यहीं मौजूद है। ओवर। कैप्टन तारिक ने जवाब दिया। उसका पता और फ़ोन नंबर बताओ। ओवर। मेजर प्रमोद ने पूछा। सर, वो गुलशन कॉलोनी की कोठी नंबर 740 में रहती है। उसने वहाँ एक ब्यूटी पार्लर खोल रखा है ताकि यहाँ के अहम अफराद की बेगमात के ज़रिए ज़रूरी मालूमात हासिल कर सके। फ़ोन नंबर नोट कर लीजिए, 134412। ओवर। कैप्टन तारिक ने जवाब दिया। ओके, तुम होशियार रहना। अगर मिशन के मुतल्लिक कोई बात हो तो स्पेशल ज़ीरो फ्रीक्वेंसी पर मुझसे बात कर लेना। ओवर एंड ऑल। मेजर प्रमोद ने कहा और इसके साथ ही उसने ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। लेडी ताहिरा अगर उसको अहमक कह रही है तो फिर ये यकीनन अहमक ही होगा। साथ बैठे हुए तौफीक ने मुस्कुराते हुए कहा, बाज़ लोग खुद अहमक बनकर दूसरों को अहमक बना देने में कमाल रखते हैं, और ये इमरान इसी ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है। मेजर प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर उसने टेलीफोन का रिसीवर उठाया और लेडी ताहिरा के नंबर घुमाने लगा। यस, ताहिरा ब्यूटी पार्लर। दूसरी तरफ से लेडी ताहिरा की खटकती हुई आवाज़ सुनाई दी। प्रमोद बोल रहा हूँ। मेजर प्रमोद ने नरम लहजे में कहा। अरे मेजर, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मेरा नंबर कैसे मालूम हुआ? लेडी ताहिरा की आवाज़ में बेपनाह हैरत नुमायाँ थी, जैसे उसे यकीन न आ रहा हो कि मेजर प्रमोद की आवाज़ सुन रही है। पाक एशिया से ही बोल रहा हूँ। तुम ये बताओ कि तुम अली इमरान के फ्लैट पर गई थी, कैसा आदमी है वो? मेजर प्रमोद ने संजीदा लहजे में कहा। ओह, तो आप भी उस अहमक के चक्कर में हैं मेजर? वो तो अव्वल दर्जे का अहमक आदमी है, कतन बेवकूफ़ और सीधा सादा। लेडी ताहिरा ने बड़े पुरएतमाद लहजे में कहा। सुनो ताहिरा, वो अहमक नहीं है, इंतहाई ख़तरनाक आदमी है। मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, फिर तफसील से बातचीत होगी। प्रमोद ने कहा। मैं उसे ख़तरनाक तो कतन नहीं मान सकती। वैसे तुम आ जाओ तो मैं तुम्हें तफसील बताऊंगी, फिर तुम खुद ही फैसला कर लोगे कि वो कैसा आदमी है। लेडी ताहिरा ने कहा। ओके, मैं आ रहा हूँ, मेजर प्रमोद ने कहा और फिर रिसीवर रख दिया। वैसे मेजर, मैं ये पहली बार देख रहा हूँ कि आप इतने मोहतात हो रहे हैं। जब एक आदमी का हुलिया मालूम है, उसका पता मालूम है, तो फिर आखिर इतनी एहतियात की क्या ज़रूरत है? उसे अगवा करके यहाँ ले आते हैं, इसके बाद पता चल जाएगा कि वो क्या जानता है और क्या नहीं। तौफीक ने बुरा सा मुँह बनाते हुए कहा। तौफीक मेजर प्रमोद का असिस्टेंट था। ओहदे के लिहाज से वो कैप्टन था, लेकिन उसे मेजर प्रमोद का हमजाद भी कहा जाता था। वो और उसके साथी एक ग्रुप की सूरत में मेजर प्रमोद के साथ इकट्ठे ही काम करते थे। तुमने उसे आम सीक्रेट एजेंट समझ रखा है तौफीक, इसलिए ऐसी बात कर रहे हो। कर्नल डी से जाकर पूछो, उसका मुंह उस आदमी की तारीफ़ें करते हुए नहीं सूखता। मैं दरअसल उससे टकराना ही नहीं चाहता था, इसलिए मैंने कैप्टन तारिक से बात की थी कि अगर उसे इस लेबॉर्ट्री का मोहल्ले वकू मालूम हो जहाँ प्रोफेसर बार्की मौजूद है तो हम सीधे उस लेबॉर्ट्री पर हल्ला बोल दें। लेकिन मुझे नज़र आ रहा है कि इस इमरान से टकराव अब नागुज़ीर होता जा रहा है। मेजर प्रमोद ने कुर्सी से उठते हुए कहा। कमाल है, कर्नल डी इस अहमक की तारीफ़ें करेगा। अब तो मुझे खुद इससे मिलने का इश्तियाक हो गया है। तौफीक ने कुर्सी से उठते हुए कंधे झटक कर कहा। मिल लेना, इश्तियाक दूर हो जाएगा, मेजर प्रमोद ने कहा और फिर वो दोनों कार में बैठकर कोठी से बाहर आ गए। कोठी में तौफीक के 4 साथी और थे, जिन्हें तौफीक ने होशियार रहने की हिदायत दे दी थी।
تقریباً آدھے گھنٹے بعد ان کی کار لیڈی طاہرہ کی کوٹھی کے گیٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ لیڈی طاہرہ برآمدے میں ہی موجود تھی۔ اس بار تو تم اپنی اصل شکل میں نظر آ رہے ہو میجر، لیڈی طاہرہ نے میجر پرمود کے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ ہاں، ابھی میرے خیال میں میک اپ کرنے کی ضرورت اور نوبت نہیں آئی، میجر پرمود نے سر ہلاتے ہوئے کہا، اور پھر وہ تینوں چلتے ہوئے ایک بڑے کمرے میں آ گئے جسے ڈرائنگ روم کے انداز میں سجایا گیا تھا۔ یہاں تم اکیلی رہتی ہو؟ میجر پرمود نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، دو آدمی رکھے ہوئے ہیں، مقامی ہیں وہ، لیڈی طاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب ذرا تفصیل سے بتاؤ کہ تم عمران کے فلیٹ پر گئی تو کیا ہوا؟ میجر پرمود نے اصل موضوع پر آتے ہوئے کہا، اور لیڈی طاہرہ نے کیپٹن طارق کی طرف سے کال ملنے سے لے کر عمران کے فلیٹ میں جانے اور پھر وہاں سے آنے تک کی تمام تفصیل بتا دی۔ وہ 36 کام کر رہا ہے؟ میجر پرمود نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ نہیں، وہ کام نہیں کر رہا۔ میرا خیال ہے کہ میں اسے جلدی کی وجہ سے پوری طرح آن نہیں کر سکی۔ آج میرا خیال تھا کہ میں اس کے فلیٹ کا دوبارہ چکر لگاؤں تاکہ اسے چیک کروں، لیکن تمہاری کال آ گئی، لیڈی طاہرہ نے جواب دیا۔ تمہارا اس طرح بغیر کسی مقصد کے وہاں جانا اور پھر اس طرح چلے آنے سے عمران یقیناً مشکوک ہو گیا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے آدمی تمہیں شہر میں ٹریس کر رہے ہوں، میجر پرمود نے کہا۔ اس کے آدمی؟ اتنی تفصیل سننے کے بعد بھی تم ایسی بات کر رہے ہو میجر؟ وہ واقعی کوئی سیکرٹری ٹائپ چیز ہے۔ اس کے آدمی کہاں سے آئے؟ ویسے تم کہو تو میں یہ کوٹھی شفٹ کر لوں اور میک اپ میں رہوں، لیڈی طاہرہ نے کہا۔ نہیں، میرے خیال میں ابھی اس کی ضرورت نہیں، اب میں خود اس سے ٹکراؤں گا، اس کے بعد جو صورتحال ہوگی اس کے مطابق فیصلہ کریں گے۔ اوکے، ہم چلتے ہیں، میجر پرمود نے اٹھتے ہوئے کہا۔ بیٹھو میجر، کوئی پانی وغیرہ تو پی لو، اور ہاں، تمہاری رہائش کہاں ہے؟ کسی ہوٹل میں رہ رہے ہو؟ لیڈی طاہرہ نے پوچھا۔ اس بات کو چھوڑو، میں یہاں ڈیوٹی پر ہوں، اور تم اچھی طرح جانتی ہو کہ جب میں ڈیوٹی پر ہوتا ہوں تو اپنے سائے تک سے بھی محتاط رہتا ہوں۔ بہرحال میں خود ہی تم سے رابطہ کر لوں گا، تم بھی فی الحال اپنی حد تک محدود رہنا، میجر پرمود نے سخت لہجے میں کہا، اور پھر توفیق کے ساتھ اپنی کار میں آ بیٹھا۔ اب کیا پروگرام ہے میجر؟ کار کوٹھی سے باہر آتے ہی توفیق نے میجر پرمود سے مخاطب ہو کر کہا۔ اب مجھے خود اس عمران سے بات کرنی پڑے گی، اب میں وقت ضائع نہیں کر سکتا، میجر پرمود نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں اپنے آدمیوں کو ہدایات دے دوں؟ میرا خیال ہے کہ آج رات ہی اسے اغوا کر لیا جائے، توفیق نے کہا۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے کہ آج رات ہی یہ کام ہو جانا چاہیے۔ ارے یہ کار، میجر پرمود نے چونک کر کہا، اس کی نظریں بیک مرر پر جمی ہوئی تھیں۔ کار؟ کیسی کار؟ توفیق نے بھی چونکتے ہوئے کہا۔ سرخ رنگ کی کار ہمارا تعاقب کر رہی ہے، میں نے اسے یہاں لیڈی طاہرہ کی کوٹھی سے نکلتے ہوئے دیکھا تھا، میجر پرمود نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ اوہ، یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ توفیق نے چونک کر کہا۔ میرا خیال درست نکلا، لیڈی طاہرہ نے حماقت سے کام لیا اور اب اس کی نگرانی ہو رہی ہے، اور اسی چکر میں ہم بھی نظروں میں آ گئے۔ بہرحال اب پہلے اس کا کوئی بندوبست کرنا پڑے گا، میجر پرمود نے کہا، اور کار کو اس سڑک پر موڑ دیا جو جھیل کی طرف جاتی تھی اور اکثر سنسان پڑی رہتی تھی۔ توفیق چوکنا ہو کر بیٹھ گیا۔ کیپٹن طارق نے جلدی سے ٹرانسمیٹر آف کر کے اسے الماری کے خفیہ خانے میں چھپا دیا۔ اس کی فراخ پیشانی پر لاتعداد شکنیں ابھر آئی تھیں۔ میجر پرمود کو یہ جواب دیتے ہوئے کہ وہ اس لیبارٹری کا محل وقوع معلوم نہیں کر سکا، اسے بے حد شرمندگی ہوئی تھی۔ اسے ایسا احساس ہوا تھا جیسے وہ بالکل ناکام انسان ہو۔ چنانچہ اس نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہی دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ اب ہر قیمت پر نہ صرف لیبارٹری کا پتہ چلائے گا، بلکہ وہاں سے پروفیسر بارکی اور اس فارمولے کو بھی خود حاصل کرے گا، تاکہ کرنل ڈی اور میجر پرمود پر یہ ثابت کر سکے کہ کیپٹن طارق کی صلاحیتیں کسی سے کم نہیں ہیں۔ ابھی وہ بیٹھا سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے لیے کیا لائحہ عمل اختیار کرے کہ میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کی گھنٹی بج اٹھی۔ یس، میجر سہولت اٹینڈنگ، کیپٹن طارق نے جلدی سے انٹرکام کا بٹن دباتے ہوئے کہا۔ میجر سہولت، میرے پاس آؤ دفتر میں، دوسری طرف سے کرنل اسلم کی آواز سنائی دی۔ یس سر، میں پہنچ رہا ہوں، کیپٹن طارق نے کہا، اور دوسری طرف سے رابطہ ختم ہو گیا۔ اس نے بھی بٹن آف کیا اور پھر اٹھ کر ہینگر سے لٹکی ہوئی کیپ اٹھا کر سر پر ٹکائی اور تیز تیز قدم اٹھاتا کرنل اسلم کے دفتر کی طرف چل پڑا۔ جیسے ہی اس نے کرنل اسلم کے دفتر کے بند دروازے پر دستک دی، اندر سے کرنل اسلم کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، کرنل اسلم کی آواز میں خاصی تلخی تھی، اور کیپٹن طارق دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے کرنل اسلم کو سیلوٹ کیا۔ بیٹھو، کرنل اسلم نے سرد لہجے میں کہا۔
اس کے سامنے ایک فائل کھلی ہوئی تھی۔ کرنل اسلم کا لہجہ بتا رہا تھا کہ کوئی خاص بات ہو گئی ہے۔ یس سر، کیپٹن طارق نے میز کے سامنے رکھی ہوئی کرسی پر مؤدبانہ انداز میں بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اب اسپیشل ایجنسی بند کر دینی چاہیے، کرنل اسلم نے تند نظروں سے کیپٹن طارق کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کیوں سر؟ کیا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ کیپٹن طارق نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ غلطی؟ صدر مملکت کا خیال ہے کہ ہم احمقوں اور نکموں کا ایک ٹولہ ہیں اور بس۔ سیکرٹ سروس کے چیف ایکس 2 نے صدر مملکت سے شکایت کی ہے کہ ہم لوگ ایک لیبارٹری اور وہاں موجود سائنسدان کا بھی تحفظ نہیں کر سکتے، اور اب یہ کام بھی سیکرٹ سروس کو ہی کرنا پڑ رہا ہے۔ اور پھر کیپٹن ارشد کے واقعے نے تو ہماری ساکھ بالکل ہی ختم کر دی ہے۔ کرنل اسلم کے لہجے میں بے پناہ تلخی تھی۔ لیبارٹری کی حفاظت؟ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں سر، کیپٹن طارق نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ اسے یقین ہو گیا تھا کہ کرنل اسلم اسی لیبارٹری کی بات کر رہا ہے جہاں پروفیسر بارکی موجود ہے۔ او ہاں، تمہیں تو اس سلسلے کا علم ہی نہیں ہے۔ سنو، بلغارنیا سے ایک سائنسدان پروفیسر بارکی ایک اہم فارمولہ لے کر فرار ہو کر ہمارے پاس آ گیا۔ اس نے ہم سے فارمولے کی بات چیت کی، لیکن چونکہ ہم اکیلے اس پوزیشن میں نہ تھے کہ فارمولہ بھی خرید کرتے اور پھر اس کی تیاری کے بھاری اخراجات بھی ادا کرتے، چنانچہ ہماری حکومت نے شوگران حکومت سے رابطہ قائم کیا۔ شوگران نے اس فارمولے میں بے حد دلچسپی ظاہر کی، اور پھر یہ طے ہوا کہ پاک ایشیا اور شوگران مل کر یہ فارمولہ خریدیں گے اور تیار بھی کریں گے۔ چنانچہ اسپیشل ڈیفنس لیبارٹری میں اسے تیار کیا جا رہا ہے۔ اب مسئلہ آیا اس کی حفاظت کا، کیونکہ بلغارنیا سے اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہاں پروفیسر بارکی اور فارمولے کو واپس لانے کے لیے خاصی ہلچل ہے۔ اس پر شوگران کی حکومت نے تجویز پیش کی کہ لیبارٹری کی حفاظت کا کام پاک ایشیا سیکرٹ سروس کے ذمہ لگا دیا جائے۔ اس پر میں نے ایکس 2 سے بات کی، اس نے اپنے نمائندے بھیج دیے۔ اس طرح دو کام ہوئے، کیپٹن ارشد کا کیس بھی سامنے آیا اور ایکس 2 کے نمائندے نے لیبارٹری کی حفاظت کا کام بھی اپنے ذمہ لے لیا، لیکن ایکس 2 نے ہماری نااہلی کی رپورٹ صدر مملکت کو دے دی، اور اس طرح صدر مملکت اس بات پر بڑے چراغ پا ہوئے کہ اگر اب ڈیفنس لیبارٹریوں کی حفاظت بھی سیکرٹ سروس نے کرنی ہے تو پھر ملٹری اسپیشل ایجنسی جو اسی کام کے لیے بنائی گئی ہے کیا کرے گی؟ چنانچہ ابھی صدر مملکت نے بے حد جھاڑ پلائی ہے، جس پر میں نے صدر مملکت سے کہا ہے کہ ہم اپنے فرائض سر انجام دینے کے لیے پوری طرح اہل ہیں، لیکن اعلیٰ حکام کا اصرار تھا کہ حفاظت سیکرٹ سروس کرے۔ اس پر انہوں نے مجھے الٹیمیٹم دیا ہے کہ میں اپنا آدمی فوراً لیبارٹری بھیجوں اور سیکرٹ سروس کو اس ذمہ داری سے فارغ کر دوں۔ چنانچہ اب میں نے فیصلہ کیا ہے کہ یہ مشن تمہیں سر انجام دینا ہے۔ تم وہاں مکمل با اختیار ہوگے۔ تم فوراً لیبارٹری پہنچو، وہاں کے سیکیورٹی آفیسر میجر جمال سے مل کر چارج سنبھال لو اور سیکرٹ سروس کے آدمیوں کو فارغ کر دو۔ کرنل اسلم نے کہا، ٹھیک ہے جناب، میں تیار ہوں، اور آپ دیکھیں گے کہ میں کس طرح اسپیشل ایجنسی کا سر بلند کرتا ہوں۔ کیپٹن طارق نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ گڈ، یہ لو اسپیشل اتھارٹی بیج اور یہ لیبارٹری کا پتہ، اور روانہ ہو جاؤ۔ اپنے ساتھ جتنے آدمی چاہو لے جاؤ، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی کوتاہی ہوئی تو میں اپنے ہاتھوں سے تمہیں گولی مار دوں گا۔ کرنل اسلم نے ایک بیج اور کارڈ نکال کر کیپٹن طارق کی طرف پھینکتے ہوئے انتہائی سرد لہجے میں کہا، آپ بے فکر رہیں سر، پہلے میں خود جاؤں گا اور پھر وہاں حالات کا جائزہ لے کر آدمیوں کو طلب کر لوں گا، کیپٹن طارق نے کہا اور اٹھ کر ایک بار پھر سیلوٹ کیا۔ کرنل اسلم نے سر ہلا کر اسے جانے کی اجازت دی اور کیپٹن طارق تقریباً مسرت سے اچھلتا ہوا باہر آیا۔ باہر آ کر اس نے کارڈ کو، بیج کو بے اختیار چوم لیا۔ ایک لمحے کے لیے اسے خیال آیا کہ وہ میجر پرمود کو اس بات سے آگاہ کر دے، لیکن پھر اس نے خود ہی یہ کارنامہ سر انجام دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کی سرکاری جیپ تیزی سے شہر سے باہر اسپیشل ڈیفنس لیبارٹری کی طرف بڑھی چلی جا رہی تھی۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر خود موجود تھا۔ اس نے اپنے ساتھ کوئی آدمی نہ لیا تھا۔ اس نے سارا پروگرام ذہن میں مرتب کر لیا تھا کہ وہ جاتے ہی پروفیسر بارکی کو فارمولے سمیت اغوا کرے گا، اور پھر اسی جیپ کے ذریعے وہ اسے لیڈی طاہرہ کی کوٹھی میں پہنچا دے گا، جہاں سے کرنل ڈی سے رابطہ قائم کر کے اسے باہر لے جانے کا پروگرام بنائے گا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لیبارٹری کے مین گیٹ کے سامنے موجود تھا۔ لیبارٹری زیر زمین تھی اور اوپر دنیا کو دکھانے کے لیے پینٹ فیکٹری بنائی گئی تھی۔ چند لمحوں بعد وہ میجر جمال کے مخصوص کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میجر جمال بظاہر پینٹ فیکٹری کا اسسٹنٹ مینیجر تھا، لیکن دراصل وہ سیکیورٹی انچارج تھا۔ کیپٹن طارق نے کرنل اسلم کا دیا ہوا کارڈ میجر جمال کی طرف بڑھا دیا۔ او ٹھیک ہے میجر سولت، مجھے کرنل اسلم کی کال مل گئی ہے۔
میں مسٹر تنویر کو بلاتا ہوں، آپ ان سے چارج سنبھال لیں، کیونکہ ان کے آنے کے بعد میری حیثیت تو رسمی سی رہ گئی ہے۔ اصل چارج مسٹر تنویر اور ان کے ساتھیوں کے پاس ہے۔ میجر جمال نے نیم دلانہ انداز میں مسکراتے ہوئے کہا۔ مسٹر تنویر اور اس کے ساتھی کیا یہ سیکرٹ سروس کے لوگ ہیں؟ کیپٹن طارق نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، میجر جمال نے کہا اور پھر میز پر رکھے ہوئے انٹرکام کا ریسیور اٹھا کر ایک نمبر دبا دیا۔ مسٹر تنویر جہاں کہیں بھی ہوں انہیں پیغام دے دو کہ وہ میرے پاس آ جائیں، ایک ضروری مسئلہ ہے۔ میجر جمال نے دوسری طرف سے بولنے والے کو تحکمانہ لہجے میں کہا اور ریسیور رکھ دیا۔ پروفیسر بارکی کا اس بارے میں کیا تاثر ہے؟ کیپٹن طارق نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا۔ وہ اپنے کام میں پوری طرح منہمک ہیں میجر سولت۔ اس لیبارٹری کا دفاع قطعاً خود کار کمپیوٹر کے کنٹرول میں ہے، باقی ہر چیز رسمی ہے۔ ہماری حکومت خواہ پریشان ہو رہی ہے۔ میجر جمال نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور تنویر اندر داخل ہوا۔ اس نے کشمشی رنگ کا سوٹ پہن رکھا تھا اور اس سوٹ میں وہ خاصا خوبصورت اور وجیح لگ رہا تھا۔ یہ میجر سولت ہیں، ملٹری اسپیشل ایجنسی کے، اور یہ ہیں سیکرٹ سروس کے مسٹر تنویر۔ میجر جمال نے دونوں کا ایک دوسرے سے تعارف کراتے ہوئے کہا، اور ان دونوں نے مصافحہ کرتے ہوئے ایک دوسرے کو نظروں ہی نظروں میں تولا۔ آپ سے مل کر مسرت ہوئی، دونوں نے بیک وقت رسمی لہجے میں کہا، اور پھر تنویر ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ مسٹر تنویر، اعلیٰ حکام نے لیبارٹری کی حفاظت کی ذمہ داری سیکرٹ سروس سے واپس لے کر ملٹری اسپیشل ایجنسی کو دے دی ہے، اور میجر سولت اسی سلسلے میں آئے ہیں۔ آپ انہیں چارج دے کر واپس جا سکتے ہیں، یہ دیکھیے آرڈر۔ میجر جمال نے ایک فائل اٹھا کر تنویر کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ تنویر کے چہرے پر حیرت کے آثار ابھر آئے، یہ بات اس کے لیے قطعاً غیر متوقع تھی۔ میں اپنے باس سے بات کر کے ہی کوئی اقدام کر سکتا ہوں، تنویر نے ہونٹ بھینچتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے جناب، آپ بات کر لیں۔ میجر جمال اور کیپٹن طارق دونوں نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ میں ابھی آتا ہوں، تنویر نے کہا اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر کی طرف چل پڑا۔ مسٹر تنویر نے کوئی خاص احکامات یا تدابیر اختیار کی ہوں؟ تنویر کے جانے کے بعد کیپٹن طارق نے پوچھا۔ کیا اقدامات کرنے ہیں؟ بس باہر سے نگرانی کر رہے ہیں، میجر جمال نے بیزار سے لہجے میں کہا۔ مجھے پروفیسر بارکی سے ملنا ہوگا تاکہ ان سے ڈسکس کر کے حفاظتی انتظامات کو مزید بہتر بنایا جا سکے، کیپٹن طارق نے کہا۔ آپ کی بات فون پر ہو سکتی ہے، میجر جمال نے کہا۔ فون پر نہیں، میں روبرو بات کرنا چاہتا ہوں، یہ ضروری ہے، کیپٹن طارق نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے تنویر واپس آیا، اس کا چہرہ قدرے بجھا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے، ہم واپس جا رہے ہیں، لائیے چارج شیٹ، میں اس پر دستخط کر دوں، تنویر نے اکھڑے ہوئے لہجے میں کہا، اور میجر جمال نے دراز سے ایک کاغذ نکال کر تنویر کے سامنے رکھ دیا، اور تنویر نے اس پر وقت اور تاریخ لکھی، اور پھر دستخط کر کے وہ بغیر کسی سے ہاتھ ملائے واپس چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ انچارج ہیں، لیکن پروفیسر بارکی سے آپ کی ملاقات نہیں ہو سکتی، کیونکہ آپ یا کوئی اور لیبارٹری کے اندر نہیں جا سکتا۔ اس سلسلے میں انتہائی سخت احکامات ہیں، میجر جمال نے کہا۔ تو کیا ہوا، پروفیسر بارکی تو باہر آ سکتے ہیں، کیپٹن طارق نے کہا۔ وہ بے حد مصروف ہیں، بہرحال آپ لیبارٹری کا راؤنڈ لگا لیں باہر سے، میں اس وقت تک فون پر پروفیسر بارکی سے بات کرتا ہوں، اگر وہ باہر آنے پر رضامند ہیں تو ٹھیک ہے، میجر جمال نے کہا، اور کیپٹن طارق سر ہلاتا ہوا اٹھا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر کھڑے ایک دربان کو ساتھ لے کر اس نے پینٹ فیکٹری کا راؤنڈ لگانا شروع کر دیا۔ وہ بغور حفاظتی انتظامات کا جائزہ لے رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ میجر جمال کے کمرے میں پہنچ گیا۔ سوری میجر سولت، پروفیسر بارکی نے باہر آنے سے انکار کر دیا ہے، میجر جمال نے کہا۔ آپ میری ان سے بات کرائیں، کیپٹن طارق نے رخت لہجے میں کہا، اور میجر جمال نے سر ہلاتے ہوئے میز پر پڑا ہوا ٹیلی فون اپنی طرف کھسکایا، اور پھر اس کے نیچے لگا ہوا ایک بٹن دبا کر ریسیور اٹھا لیا۔ میجر جمال بول رہا ہوں، اسپیشل ملٹری ایجنسی کے میجر سولت جو کہ چیف سیکیورٹی انچارج ہیں، پروفیسر بارکی سے بات کرنا چاہتے ہیں، میجر جمال نے کہا۔ ہولڈ آن کریں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور میجر جمال نے ریسیور کیپٹن طارق کی طرف بڑھا دیا۔ یس پروفیسر بارکی اسپیکنگ، چند لمحوں بعد دوسری طرف سے ایک جھنجھلائی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں میجر سولت بول رہا ہوں، اسپیشل ملٹری ایجنسی سے میرا تعلق ہے، اور میں نے آپ کی اور لیبارٹری کی حفاظت کا انتظام خصوصی طور پر سنبھالا ہے۔ ہمیں بلغارنیا سے ایک خاص اطلاع ملی ہے، جس کے متعلق میں صرف آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ انتہائی ضروری ہے، آپ کے لیے بھی اور ہمارے ملک کے لیے بھی، کیپٹن طارق نے لہجے کو باوقار بناتے ہوئے کہا۔
कैसी इत्तला? प्रोफेसर बार्की के लहजे में परेशानी का अंसर नुमायां हो गया था। ये इत्तला फार्मूले से मुतल्लिक है। बहरहाल वजाहत किसी के सामने नहीं हो सकती। कैप्टन तारिक के लहजे में बेपनाह एतमाद था। ओह अच्छा ठीक है, आप तो अंदर नहीं आ सकते, मैं खुद ही बाहर आ जाता हूँ। प्रोफेसर बार्की ने चंद लम्हे सोचने के बाद जवाब देते हुए कहा, ठीक है, आप मेजर जमाल के कमरे में आ जाएं, मैं वहीं मौजूद हूँ। कैप्टन तारिक ने कहा, आप मेजर जमाल को कह दें वो मुझे मेन गेट से ले लेंगे, सब इंतजामात से वाकिफ़ हैं। प्रोफेसर बार्की ने कहा, और इसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। आप जाकर प्रोफेसर बार्की को यहाँ ले आएं, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। कैप्टन तारिक ने मेजर जमाल से कहा और मेजर जमाल सर हिलाता हुआ उठकर कमरे से बाहर निकल गया और कैप्टन तारिक की आंखों में मुसर्रत के चिराग जल उठे। तकरीबन 15 मिनट बाद मेजर जमाल एक गैर मुल्की बूढ़े के हमरा अंदर दाखिल हुआ। बूढ़े के बर्फ़ की तरह सफ़ेद बाल उसके कंधों तक लटक रहे थे और चेहरे पर परेशानी के आसार नुमायां थे। कैप्टन तारिक ने उठकर उससे अपना तारुफ कराया। मेजर जमाल प्लीज़ आप ज़रा बाहर जाकर ख्याल रखें, कैप्टन तारिक ने कहा और मेजर जमाल सर हिलाता हुआ ना सिर्फ कमरे से बाहर निकल गया बल्कि उसने जाते हुए दरवाज़ा भी बंद कर दिया। हाँ अब बताओ क्या बात है? प्रोफेसर बार्की ने बगौर कैप्टन तारिक को देखते हुए कहा। प्रोफेसर आपको अपना फार्मूला ज़ुबानी याद है या आपने इसके इशारात किसी कागज़ पर नोट कर रखे हैं? कैप्टन तारिक ने कहा। आपका इससे मतलब? प्रोफेसर बार्की ने भड़कते हुए लहजे में कहा। मतलब है तो पूछ रहा हूँ, आपके लिए बता दूं कि बल्गारिया में बदस्तूर आपके फार्मूले पर काम जारी है। ये मुसद्दका इत्तला है, कैप्टन तारिक ने सरगोशी करते हुए कहा। ये कैसे मुमकिन है? ये इत्तला कतन गलत है। फार्मूले के इशारात इस वक्त भी मेरे पास हैं और असल फार्मूला मैंने अपने जहन में रखा हुआ है। ऐसी सूरत में वहाँ काम कैसे हो सकता है? प्रोफेसर बार्की ने चौंक कर कहा। अगर ये बात है तो आप असल प्रोफेसर बार्की नहीं हैं। असल प्रोफेसर बार्की इस वक्त बल्गारिया में मौजूद है। आपको यकीन ना आए तो इसकी ताज़ा तरीन वीडियो फिल्म आपको दिखा दूं। कैप्टन तारिक का लहजा यकलख्त सर्द पड़ गया। कि क्या मतलब? क्या आपका दिमाग ख़राब है? आप असल और नकल कह रहे हैं। यहाँ के और शुगरान के साइंसदान अहमक तो नहीं हैं कि किसी नकली आदमी पर इस कदर भरोसा कर लें। आपका मकसद क्या है? प्रोफेसर बार्की यकलख्त भड़क उठा। आराम से बात करो, हमें इस फिल्म पर शक है, इसलिए मैं सिर्फ तुमसे अकेले में बात कर रहा हूँ। अगर हमें इस पर यकीन होता तो अब तक तुम्हारी लाश भर की भट्टी में जल रही होती। कर्नल असलम जो स्पेशल मिलिट्री एजेंसी के चीफ हैं, उन्होंने मुझे ख़ास तौर पर यहाँ भेजा है कि मैं आपको स्पेशल मिलिट्री एजेंसी के हेडक्वार्टर में लेकर आऊँ ताकि आप खुद जाकर फ़िल्म देखकर हमें यकीन दिलाएं कि ये फ़िल्म नकली है। सिर्फ ऐसी सूरत में ही आप बच सकते हैं। अभी तक हमने आला हुकाम को इस बात की इत्तला नहीं दी, वरना यहाँ एक तूफ़ान बर्पा हो जाता। कैप्टन तारिक ने गुर्राते हुए कहा। ठीक है, मैं साबित कर दूंगा कि फ़िल्म नकली है और बल्गारिया वालों ने सिर्फ आप लोगों को उलझाने के लिए ऐसा किया है। आप वो फ़िल्म यहाँ मंगवा लें, प्रोफेसर बार्की ने कहा। अगर यहाँ फ़िल्म लाई गई तो आप हमेशा के लिए मशकूक हो जाएंगे। इसका नतीजा आप जानते हैं। शुगरान वाले ऐसे मामलात में इंतहाई सख्त हैं। अभी उन्हें इत्तला नहीं दी गई। मामला सिर्फ कर्नल असलम मेरे और आपके दरमियान है और हम चाहते हैं कि ये मामला हमारे दरमियान ही रह जाए। आप ऐसा करें कि मेजर जमाल के सामने मैं आपकी कर्नल असलम से बात करा देता हूँ। उनके सामने कोड यही होगा कि आप कर्नल असलम से कहें कि एक अहम ज़रूरी मसले पर बात करने के लिए आप मेजर सूलत के साथ हेडक्वार्टर पहुँच रहे हैं। जवाब में कर्नल असलम कुछ भी कहें, आप अपनी बात पर अड़े रहें। ये आला हुकाम और शुगरान के साइंसदानों को शुबा से दूर रखने के लिए ज़रूरी है। इसके बाद मैं आपको जीप में बिठाकर अपने हेडक्वार्टर ले जाऊंगा और फिर वहां बातचीत मुकम्मल होने के बाद यहाँ वापस छोड़ दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगेगा, कैप्टन तारिक ने कहा। ठीक है, मैं तैयार हूँ। ऐसे हालात में वाकई हर किस्म का शुबा दूर हो जाना चाहिए, प्रोफेसर बार्की ने सर हिलाते हुए कहा और कैप्टन तारिक ने उठकर दरवाज़ा खोला और बाहर मौजूद मेजर जमाल को अंदर बुला लिया। प्रोफेसर बार्की एक अहम मसले पर कर्नल असलम से फौरी मिलना चाहते हैं। आप मेरी कर्नल साहब से बात करा दें ताकि मैं उनसे प्रोफेसर की बात करा दूं। कैप्टन तारिक ने कहा। वो ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि किसी किस्म का शुबा ना हो सके। यस सर, मेजर जमाल ने कहा और फिर उसने ट्रांसमीटर उठाकर मेज़ पर रखा और उसकी फ्रीक्वेंसी सेट करने लगा। हेलो हेलो, स्पेशल डिफेंस लिबर्टी, मेजर जमाल कॉलिंग। कर्नल असलम ओवर। ट्रांसमीटर ऑन करके उसने बार बार यही फिक्रा दोहराना शुरू कर दिया। यस कर्नल असलम अटेंडिंग ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से कर्नल असलम की आवाज़ सुनाई दी।
میجر سہولت آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اوور، میجر جمال نے کہا اور مائک کیپٹن طارق کی طرف بڑھا دیا۔ میجر سہولت، کیا بات ہے، اوور، دوسری طرف سے کرنل اسلم کی حیرت بھری آواز سنائی دی۔ باس، پروفیسر بارکی اس وقت میرے پاس موجود ہیں، وہ ایک اہم معاملے میں بات کرنے کے لیے آپ کے پاس ہیڈ کوارٹر آنا چاہتے ہیں، اوور، کیپٹن طارق نے کہا۔ ہیڈ کوارٹر آنا چاہتے ہیں، پروفیسر بارکی، کیا مطلب، بات کیا ہے، میں سمجھا نہیں، اوور، کرنل اسلم کے لہجے میں بے پناہ حیرت اور الجھن نمایاں تھی۔ میں پروفیسر بارکی بول رہا ہوں کرنل، ایک اہم مسئلہ درپیش ہے، میں میجر سہولت کے ساتھ آپ کے پاس آ رہا ہوں، ہماری ملاقات خفیہ رہے گی، اوور، پروفیسر بارکی نے براہ راست بات کرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اگر ایسا مسئلہ ہے تو آ جائیں، اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا۔ میجر جمال، آپ اندر اطلاع کر دیں کہ میں 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ چلیے میجر سہولت، پروفیسر بارکی نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، پہلے اس کاغذ پر آپ دونوں دستخط کر دیں تاکہ رسمی کارروائی مکمل ہو سکے، میجر جمال نے کہا اور پھر اس نے دراز سے ایک چھپا ہوا کاغذ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ پروفیسر بارکی اور کیپٹن طارق نے اس پر دستخط کیے۔ اس کے بعد کیپٹن طارق پروفیسر بارکی کو ہمراہ لے کر اپنی جیپ میں آ گیا اور پھر جیپ تیز رفتاری سے اسپیشل ملٹری ایجنسی کے ہیڈ کوارٹر کی طرف بڑھنے لگی۔ پروفیسر بارکی ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا، پھر جیسے ہی جیپ ایک سنسان سڑک پر پہنچی اچانک اسے جھٹکے لگنے لگے۔ کیا ہوا، پروفیسر بارکی نے چونک کر پوچھا۔ کچھ نہیں، ابھی ٹھیک ہو جاتی ہے، کیپٹن طارق نے جیپ ایک سائڈ پر کر کے روکتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں کہا اور نیچے اتر کر اس نے انجن کا ہیڈ اٹھایا۔ پروفیسر بارکی بے چینی کے عالم میں بیٹھا ہوا تھا۔ دوسرے لمحے کیپٹن طارق نے ہیڈ واپس بند کیا اور بجائے اپنی سیٹ کی طرف آنے کے وہ مڑ کر پروفیسر بارکی کی طرف آ گیا۔ کیا ہوا، جیپ ٹھیک ہو گئی، پروفیسر بارکی نے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں ٹھیک ہو گئی، ذرا نیچے اتریں، سیٹ کے نیچے باکس سے ایک اوزار نکالنا ہے، کیپٹن طارق نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور پروفیسر بارکی اچھل کر نیچے اتر آیا، مگر دوسرے لمحے اس کے حلق سے زوردار چیخ نکلی اور وہ اچھل کر پشت کے بل زمین پر گرا۔ کیپٹن طارق کا ہاتھ بجلی کی سی تیزی سے حرکت میں آیا اور پروفیسر بارکی کی کن پٹی پر پٹاخہ سا چھوٹ گیا۔ مخصوص انداز میں ماری گئی ایک ہی ضرب بوڑھے پروفیسر کے لیے کافی ثابت ہوئی۔ وہ زمین پر بے ہوش اور بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا۔ کیپٹن طارق نے جلدی سے ادھر ادھر دیکھا اور پھر پروفیسر بارکی کو اٹھا کر اس نے جیپ کی پچھلی سیٹوں کے درمیان لیٹا دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کی نبض چیک کی۔ نبض بتا رہی تھی کہ پروفیسر کم از کم 1 گھنٹے سے پہلے ہوش میں نہیں آ سکتا۔ کیپٹن طارق بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر سیٹ پر بیٹھا اور دوسرے لمحے جیپ انتہائی تیز رفتاری سے دوڑتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کیپٹن طارق ہونٹ بھینچے بیٹھا تھا۔ اس کی تیز نظریں ادھر ادھر کا جائزہ لے رہی تھیں اور پھر تھوڑی ہی دور جا کر اسے اپنے مطلب کی چیز نظر آنے لگی نظر آ گئی۔ یہ ایک پبلک بوت تھا۔ اس نے جیپ پبلک بوت کے قریب روکی اور پھر نیچے اتر کر تیزی سے دوڑتا ہوا بوت میں داخل ہو گیا۔ اس نے جلدی سے سکے ڈال کر لیڈی طاہرہ کا نمبر ڈائل کیا۔ یس، طاہرہ بیوٹی پارلر، دوسری طرف سے لیڈی طاہرہ کی آواز سنائی دی۔ میں سیٹی بول رہا ہوں، کوئی اور تو نہیں تمہارے پاس؟ کیپٹن طارق نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ نہیں، میں اکیلی ہوں، کیوں؟ لیڈی طاہرہ نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تو سنو، تم فوراً کار لے کر شلبانی روڈ کے تیسرے میل پر آ جاؤ۔ میں نے پروفیسر بارکی کو فارمولے سمیت اغوا کر رکھا ہے۔ میں اس وقت ملٹری جیپ میں ہوں اور میں جیپ شہر کے اندر نہیں لے آنا چاہتا۔ فوراً پہنچو، فوراً، کیپٹن طارق نے تیز تیز لہجے میں کہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ پروفیسر بارکی کو فارمولے سمیت اغوا کر لیا ہے، اکیلے ہی؟ لیڈی طاہرہ نے حیرت سے چیختے ہوئے کہا۔ وقت ضائع مت کرو، ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، فوراً کار لے کر آ جاؤ، کیپٹن طارق نے چیختے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور کریڈل پر ڈالا اور پھر بھاگتا ہوا باہر آ گیا۔ دوسرے لمحے وہ جیپ کو دوڑاتا ہوا سائیڈ میں موجود درختوں کے گھنے ذخیرے کی طرف لے گیا تاکہ راہ جاتی کاریں مشکوک نہ ہو جائیں۔ اس کی بے چین نظریں سڑک پر جمی ہوئی تھیں اور بے چینی سے اس کی رگیں کھینچی جا رہی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد اس نے لیڈی طاہرہ کی کار پبلک بوتھ کے قریب رکتے ہوئے دیکھی تو اس نے تیز سیٹی بجائی اور ساتھ ہی ہاتھ لہرایا اور لیڈی طاہرہ کی کار سڑک پر سے اتر کر اس کی طرف بڑھنے لگی۔ تم نے کمال کر دیا کیپٹن، یہ کیسے ہوا؟ لیڈی طاہرہ نے نیچے اترتے ہوئے کہا۔ باتیں بعد میں، کیپٹن طارق نے کہا اور جلدی سے جیپ میں بے ہوش پڑے ہوئے پروفیسر بارکی کو اٹھا کر اس نے کار کی پچھلی سیٹوں کے درمیان لٹا دیا۔ تمہاری کار میں میگزین تو ضرور ہوگا؟ کیپٹن طارق نے پوچھا۔ ہاں، کیوں؟ سب کچھ موجود ہے، لیڈی طاہرہ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ایک ٹائم بم نکال کر جیپ کے اندر لگا دو، 5 منٹ کا وقت مقرر کر دینا۔
میں اس وقت تک یہ یونیفارم کی قمیض اتار لوں۔ جلدی کرو جلدی، کیپٹن طارق نے کہا اور جلدی سے یونیفارم کی قمیض کے بٹن کھولنے لگا۔ لیڈی طاہرہ نے اپنی کار کی سیٹ کے نیچے موجود باکس میں سے ایک ٹائم بم نکالا اور پھر جیپ کی طرف دوڑ پڑی۔ کیپٹن طارق نے یونیفارم قمیض اتاری۔ اب اندر سے وہ سادہ قمیض پہنے ہوئے تھا۔ اس نے یونیفارم قمیض اور کیپ اٹھائی اور جا کر جیپ کی فرنٹ سیٹ کے نیچے رکھ دی۔ ٹائم بم لگا دیا ہے، 5 منٹ کا وقت بھی، لیڈی طاہرہ نے کہا۔ آؤ اب نکل چلیں، جلدی کرو، کیپٹن طارق نے دوڑ کر کار کی طرف بڑھتے ہوئے کہا اور لیڈی طاہرہ بھی دوڑتی ہوئی واپس آ گئی۔ ڈرائیونگ سیٹ لیڈی طاہرہ نے سنبھالی اور ساتھ والی سیٹ پر کیپٹن طارق بیٹھ گیا۔ اسی لمحے سامنے ڈیش بورڈ میں پڑا ہوا میک اپ باکس کیپٹن طارق کو نظر آ گیا تو اس نے جلدی سے باکس اٹھایا اور اس میں سے ریڈی میڈ میک اپ نکال کر اپنے چہرے کی مرمت کرنے میں مصروف ہو گیا، جبکہ کار خاصی تیز رفتاری سے شہر کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ نکلی داڑھی اور ناک میں سپرنگ لگانے کے بعد کیپٹن طارق کا حلیہ بالکل ہی بدل گیا۔ آج میجر سہولت صحیح معنوں میں مرا ہے، کیپٹن طارق نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تم نے حیرت انگیز کارنامہ انجام دیا ہے کیپٹن طارق، انتہائی حیرت انگیز، واقعی تم باصلاحیت نوجوان ہو، لیڈی طاہرہ نے کار کا رخ اندرون شہر کی طرف موڑتے ہوئے کہا۔ لطف تو اس وقت آئے گا جب میجر پرمود کو اس کا پتہ چلے گا، وہ ابھی منصوبہ ہی بنا رہا ہے اور میں نے کام مکمل بھی کر دیا ہے، کیپٹن طارق نے فخریہ انداز میں ہنستے ہوئے کہا۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں، شکریہ۔